أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا أذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. मैं न्यायती अदब एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ सोस खान करबला जनाब जैदी साहब से तशरीफ़ लाएँ। सोर सलात का नजराना बारगाह मौला में पेश फरमाएँ। बावाज़ बुलंद नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुस्तफ़ा है नहीं। शुक्रिया।
صلوات بر محمد وآل محمد. مر جا ہے جو فرزان تو کیا چارہ ہے. ہاں صبر و علاج دل اصغر کو ہاتھ میں رکھے بولے یہ حسین آرام کرو بس یہی گہوارہ بد کے درد بے پدری تو ایسا رویا کہ آنکھوں میں کچھ رہی نہ تری تو دیکھ دیکھ بس ہوئے فلک بنو آگری نسیم صبح سے بولا وہ شام کا سفری صبا بگل شنباب گر تمی گزری اذا لقیتا حبیبی فقل له خبری جگر میں جب ہوا چٹیل میں پاؤں جگر میں جب ہوا صلوات بر محمد وآل محمد. چند شاہ نصرت حق کے لیے یوں علی اکبر نکلے نصرت حق کے لیے یوں علی اکبر نکلے جیسے شبیر کے خیم میں سے پیامبر نکلے نصرت حق
کے لیے یوں علی اکبر نکلے ہائے جام عرفان علی مل گیا جن کو وہ لوگ میسا موقع برسل مانو ابو ذر نکلے نصرت حق کے لیے یوں علی اکبر نکلے ہائے حق کو جب ظلمت باطل نے چھپانا چاہا جگمگاتے ہوئے خورشید بہتر نکلے نصرت حق کے لیے یوں علی اکبر نکلے مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے نصرت حق کے لیے یوں علی اکبر نکلے کم نہیں اکبرو عباس سے اصغر کا جہاد عمر میں کام صحیح مقصد میں برابر نکلے نصرت حق کے لیے یوں علی اکبر نکلے یہ جو اصغر کے لیے مانگ رہا ہے پانی مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے نصرت حق کے لیے یوں علی اکبر نکلے حر کی تقدیر تو دیکھو کہ پائے استقبال خلد سے جام باکف ساقی کوثر نکلے نصرت حق کے لیے زندگی بہرے غم شہ میں ڈبو دو جرار جو یہاں ڈوب گئے وہ لب کوثر نکلے نصرت حق کے لیے فاتحہ
مالک سلطنت کوفہ جو مختار ہوئے، مالک سلطنت کوفہ جو مختار ہوئے، انتقام شہداء لینے کو تیار ہوئے، جتنے قاتل تھے وہ سب شے کے گرفتار ہوئے، اور مومنوں سے جو لڑے کوفی وہ فی النار ہوئے۔ ارے اس نے چن چن کے ہر ایک بانی شر کو مارا، خولیو شمرو سنان اور عمر کو مارا، خولیو شمرو سنان اور عمر کو مارا۔ ایک دن کوفے کے بازار میں یہ شور ہوا، ہو گئی حضرت سجاد کی مقبول دعا اور ملاقات دعا، شکر خدا بند اولا، ارے لائے مختار کے آگے جو سے لے وفا، لائے مختار کے آگے جو سے لے وفا۔ پوچھا کیوں عرش معلا کو ہلایا ظالم، اور تیر معصوم کو کیوں تو نے لگایا ظالم، تیر معصوم کو کیوں تو نے لگایا ظالم، جو ستم تو نے کیے ان کا مجھے حال سنا، ہاتھوں کو جوڑ کے یہ اسے تمہارا نے کہا، تیر چھے تھے میرے ترکش میں وطن سے جو چلا، 3 تیروں نے تو کرن میں نشانے سے خطا، 3 تیروں نے تو کرن میں نشانے سے خطا، غم سے دل والے پیغمبر کا دکھایا میں نے، 3 تیروں کو نشانے پہ لگایا میں نے، 3 تیروں کو نشانے پہ لگایا میں نے۔ ایک تو مشق کو جب لے کے علمدار چلا، صورت شیر سوئے سید ابرار چلا، کٹ گئے شان جو تلوار کا ایک وار چلا، اور مشق کو دانتوں سے پکڑے ہوئے جرار چلا، مشق کو دانتوں سے پکڑے ہوئے جرار چلا، میری بیداد سے بچوں نے نہ پایا پانی، اور تیر ایک مار کے سب میں نے بہایا پانی، تیر ایک مار کے سب میں نے بہایا پانی،
تو دوسرے تیر کا کرتا ہوں میں اب حال بیان، لائے اصغر کو جو میں دان میں شاہد و جہاں، اس قدر پیاس کی شدت تھی کہ ایٹھے تھے زباں، اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کر کیا شہ نے یہ بیان، اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کر کیا شہ نے یہ بیان۔ تم کو خوف غضب حضرت قہار نہیں، میں خطا وار ہوں بچہ تو خطا وار نہیں، میں خطا وار ہوں بچہ تو خطا وار نہیں۔ تو متوجہ نہ ہوا کوئی میان لشکر، تب کہا شاہ نے اصغر سے یہ دادی دہتر مجھ کو دیتا نہیں پانی کوئی ہے نور نظر، گو حسن کام پا تم حجت خالق کے پسر، گو حسن کام پا ہو تم حجت خالق کے پسر، پیاس کا اپنی یقین کو دلا دو بیٹا، تم بھی ننھی سی زبان کو دکھا دو بیٹا، تم بھی ننھی سی زبان اپنی دکھا دو بیٹا، گر یقین آئے گا ان کو کہ ہو تم تشنہ دہاں، رحم شاید انہیں آ جائے ہے مجھ کو یہ گماں، جس گھڑی رو کے یہ بچے سے کیا شہ نے بیان، سب نے دیکھا کہ نکالی علی اصغر نے زبان، سب نے دیکھا کہ نکالی علی اصغر نے زبان، جتنے سردار تھے منہ آنچوں سے سب دھونے لگے، فوج میں جتنے سپاہی تھے وہ سب رونے لگے، فوج میں جتنے سپاہی تھے وہ سب رونے لگے۔ جب بن سعد نے لشکر میں تلا تم دیکھا، آیا گھبرایا ہوا پاس میرے اور یہ کہا جلد کر کام تمام، اس کا نہ کر دیر ذرا، میں نے ایک تیر سے شمع جو ادھر کو پھینکا، میں نے ایک تیر سے شمع جو ادھر کو پھینکا، میرے ایک تیر نے دونوں کو برابر توڑا، بازوئے شاہ گلوئے علی اصغر توڑا، بازوئے شاہ گلوئے علی اصغر توڑا، مالک سلطنت اللهم صل على محمد وعلى
صلوات. اپنے غازی کو وفادار بنا دے مولا، کربلا کا زوار بنا دے مولا، مثل حضرت مختار بنا دے مولا، مدحت کے طلبگار بنا دے مولا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلوات. His eyes were witnessed of Karbala. His feet were full of wounds. His neck were injured due to the chain, and he never ever smiled after Ashura. He was Sayyid al-Sajideen, Imam Zainul Abidin. Salawat. لوگ مشکل میں گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھر جانے کی طرف دیکھتے ہیں. صلوات. گزارش ہے زمن سمجھنے سے تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں. اللہ ترین نعرہ صلوات. اللہم صلوات. ہر گھر میں ازا خانہ عراق ہے پرنم، ہر گھر میں ازا خانہ عراق ہے پرنم، غم ساتھ لیے آیا ہے پھر ماہ محرم. کانوں میں چلی آتی ہیں رونے کی صدائیں، کانوں میں چلی آتی ہیں رونے کی صدائیں، ہوتا ہے عجب شام سے شبیر کا ماتم. صلوات. اگلی بڑی گزارش ہے شجاع صاحب مجھ سے تشریف لائیں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب. کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی، کیا آئی تباہی، اب اس کو ناباد کبھی پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب. گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے نا عباس، اکبر سے بھی ہے آس، اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب. پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، کس کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب. پھٹ جائے گا بس دیکھ کے گھر کو کلیجا،
یاد آؤ گے بھیا دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب خبر آئے گی زینب بن بیٹوں کے کہلائی تو کہلائی میں لیکن یہ کیسے ہو ممکن بن بھائی کے کہلائی تو مر جائے گی زینب خبر آئے گی زینب بے پردہ ہوئی قید بھی قہر نے اٹھائی اور موت نہ آئی کیا جانیے کیا کیا ابھی دکھ پائے گی زینب خبر آئے گی زینب شبیہ اکبر سلام سے اللہم صلی علی محمد یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا کتنی اسیر ہوئے گی بھیا تیری بہنا جس وقت اسیری بھی کرے گی میرا ماتم راہ میں سعادت کو دے گا کوئی صدقہ یاد آؤ گے بھیا ہائے یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا ہائے یاد آؤ گے بھیا اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان ہے شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا یاد آؤ گے بھیا ہائے یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا ہائے یاد آؤ گے بھیا سلوا تشریف فرما سے گزارش ہے فرشی میں آپ آگے تشریف لے بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد علی ہے علم بھی عالم بھی ہیں علیم بھی ہیں علی ہے علم بھی عالم بھی ہیں علیم بھی ہیں
ہی حکمت خالق بھی ہیں حکیم بھی ہیں، علی ہی حکمت خالق بھی ہیں حکیم بھی ہیں، علی جدید زمانہ بھی ہیں قدیم بھی ہیں، علی مفسر آیات حامیم بھی ہیں، علی مفسر آیات حامیم بھی ہیں، علی کے ہاتھ ید اللہ کی نشانی ہے، علی کے ہاتھ ید اللہ کی نشانی ہے، یہ کائنات علی کی لکھی کہانی ہے، یہ کائنات علی کی لکھی کہانی ہے۔ وہ فلسفی بھی مفکر بھی اور ادیب بھی ہے، وہ فلسفی بھی مفکر بھی اور ادیب بھی ہے، وہ بادشاہ زمانہ بھی ہے غریب بھی ہے، وہ بادشاہ زمانہ بھی ہے غریب بھی ہے، وہ دسترس سے بہت دور بھی قریب بھی ہے، وہ دسترس سے بہت دور بھی قریب بھی ہے، وہ عجائبات کا مظہر بھی ہے عجیب بھی ہے، وہ عجائبات کا مظہر بھی ہے عجیب بھی ہے۔ علی کو لوگ سمجھنے میں بھول کر بیٹھے، علی کو لوگ سمجھنے میں بھول کر بیٹھے اور اپنی ساری عبادت فضول کر بیٹھے، اور اپنی ساری عبادت فضول کر بیٹھے، اپنی ساری عبادت فضول کر بیٹھے۔ علی ہے آسمانوں کی اونچائی جاننے والا، علی زمینوں کی گہرائی ناپنے والا، علی یتیم و اسیروں کو پالنے والا، علی تمہارے ضمیروں میں جھانکنے والا، علی تمہارے ضمیروں میں جھانکنے والا، علی کا بغض تمہیں شرمسار کر دے گا، علی کا بغض تمہیں شرمسار کر دے گا، وہ جو چاہے گا اصحاب نار کر دے گا، وہ جو چاہے گا اصحاب نار کر دے گا۔ علی ہے نام اعمال کھولنے والا، وہ ہر مشیت خالق کو رولنے والا، فراز عرش پہ مرسل سے بولنے والا، زمین کے ذروں سے سورج کو تولنے والا، زمین کے ذروں سے سورج کو تولنے والا۔ علی ارادہ معبود حق کی آیت ہے، علی ارادہ معبود حق کی آیت ہے، علی کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، علی کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ صلوات۔ میں گزارش گزار ہوں محترم جناب عزادار اعظمی صاحب تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ دو مسئلے اور 3-4 شعر بس، بہت زیادہ نہیں، مطلع ملاحظہ ہو۔ آل نبی کو چھوڑ کے قرآن لے گئے، قرآن لے گئے، آل نبی کو چھوڑ کے قرآن لے گئے، قرآن لے گئے، ناداں بغیر پھولوں کے گلدان لے گئے، گلدان لے گئے، ناداں بغیر پھولوں کے گلدان۔ یہ اس نے مطلب ملاحظہ ہو، دیکھو اس نے مطلب ملاحظہ ہو، مومن جو تھے وہ دولت ایمان لے گئے، ایمان لے گئے، مومن جو تھے وہ دولت ایمان لے گئے، ایمان لے گئے، اور دنیا کو 4 دن کے مسلمان لے گئے، مسلمان لے گئے، اور عشق علی میں جن کے گریبان چاک تھے، گریبان چاک تھے، عشق علی میں جن کے گریبان چاک تھے، گریبان چاک تھے، ان کو ادب سے خلد میں رضوان لے گئے، رضوان لے گئے، ان کو ادب سے، بس 2 شعر آخر بہت خوبصورت ہے۔ اور جن کشتیوں نے بغض علی میں سفر کیا، علی میں سفر کیا، جن کشتیوں نے بغض علی میں سفر کیا، علی میں سفر کیا، وہ کشتیاں سمیٹ کے طوفان لے گئے، طوفان لے گئے، اور کیا پائے تم
رسول کے پہلو میں بیٹھ کر، پہلو میں بیٹھ کر کیا پائے تم رسول کے پہلو میں بیٹھ کر، پہلو میں بیٹھ کر سارے شرف تو بوذر و سلمان لے گئے، سلمان لے گئے سارے۔ سبحان اللہ۔ جناب نظارہ صاحب بارگاہ مولا میں خراج تحسین پیش کرنے سے میں گزار ہوں جناب سلیم صاحب اللہ پوری سے تشریف لائیں، بارگاہ مولا خراج تحسین پیش کریں۔ پھر سے آپ حضرات سے دستہ گزارش ہے آگے تشریف لیں، بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد۔ منظر اصلاح مسئلہ چند اشعار ملاحظہ فرما لیجیے عباس ڈے کا، جس رات عباس کی وفا کا ہے چرچا جہان میں، مصائب سے فضائل۔ شہنے جو مرثیہ پڑھا غازی کی شان میں، شہ نے جو مرثیہ پڑھا غازی کی شان میں، وہ درد کیسے آئے کسی کے بیان میں، وہ درد کیسے آئے۔ ملاحظہ فرمائے یہاں سے دو تین شعر ہیں، حاضر کرتا ہوں۔ یہ راہ دی اسی سے معطر ہے آج بھی، یہ راہ دی اسی سے معطر ہے آج بھی، وہ ایک گلے رباب جو تھا کاروان میں، وہ ایک گلے رباب جو تھا کاروان میں۔ دیکھیے حضرات اس شعر کے لیے ملاحظہ فرمائیں۔ عباس کا ہی صرف یہ رکھا گیا لقب، عباس کا ہی صرف یہ رکھا گیا لقب، رشکے قمر تھے جبکہ سبھی خاندان میں، رشکے قمر تھے، عباس کا ہی صرف یہ رکھا گیا لقب، رشکے قمر تھے جبکہ سبھی خاندان میں۔ ملاحظہ فرمائیں حضرات، یہ ایک شعر حاضر کرتا ہوں کہ عرفان اہل بیت کو درکار جو بھی تھا، اگر سچائی ہوگی تو دعاؤں کا طالب، عرفان اہل بیت کو درکار جو بھی تھا، وہ سب لکھا انیس نے اردو زبان میں، عرفان اہل بیت کو درکار جو بھی تھا، وہ سب لکھا انیس نے اردو زبان میں، وہ سب لکھا۔ یہ آخری دو شعر ملاحظہ کر لیں حضرات، دیکھیں کہ شاید کسی لائق ہو۔
لیلا حسین اور دل زینب کا خون بہا، لیلا حسین اور دل زینب کا خون بہا، الجھا نہیں ہے بس دل اکبر سنان میں، الجھا نہیں ہے بس دل اکبر سنان میں۔ آخری شعر، شبیر دونوں ہاتھ پا رکھے ہیں لاش کو، شبیر دونوں ہاتھ پا رکھے ہیں لاش کو، خیبر سے بڑھ کے وزن ہے ایک بے زبان میں، خیبر سے سبحان اللہ۔ جناب سلیم صاحب بڑی خوبصورت اور مؤثر کلام بارگاہ شہداء کربلا کے حضور پیش فرما رہے تھے۔ میں گزار ہوں جناب وقار صاحب سلطان پور سے تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں خراج عقیدت بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صل علی۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ طرز کے توسل سے میں سلیم صاحب کی تقلید کر رہا ہوں۔ اچھا جی خمار صاحب، فی الحال تو آپ کی تقلید میں ہوں میں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ذکی بھائی معروضہ ہے، مطلب پیش خدمت ہے جناب علی اصغر کی بارگاہ میں، 2-3 شعر ملاحظہ فرما لیں۔ بطور خاص اہل نظر تشریف فرما ہے، شاید کسی کس کے لبوں نے تشنا لبیب نقاب کی، بطور خاص کس کے لبوں نے تشنا لبیب نقاب کی، کس کے لبوں نے تشنا لبیب نقاب کی، صحرائے کربلا میں مہک ہے گلاب کی، صحرائے کربلا میں مہک ہے گلاب کی۔ یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیے گا، شاید کسی لائق ہو، کہ مجھ کو امیر نطق عطا ہو سخن کی بھیک، مجھ کو امیر نطق عطا ہو سخن کی بھیک، کرنا ہے مدح شہر تبسم آب کی، کرنا ہے مدح شہر تبسم آب کی، مجھ کو امیر نطق عطا ہو سخن کی بھیک، کرنا ہے مدح شہر تبسم آب کی۔ یہ شعر بطور خاص دیکھیے گا کون بھائی، کہ بولی ذکی بھائی دیکھیے گا شعر، بولی یہ تشنگی لبے
اصغر سے مانگ لے، بولی یہ تشنگی لبے اصغر سے مانگ لے، تجھ کو فرات کتنی ضرورت ہے آب کی، بولی یہ تشنگی لبے اصغر سے مانگ لے، تجھ کو فرات کتنی ضرورت ہے آب کی، بولی یہ تشنگی لبے اصغر سے مانگ لے، تجھ کو فرات کتنی ضرورت ہے آب کی۔ یہ بھی شعر دیکھیے گا، شاید کسی لائق ہو، قافیہ ملاحظہ فرمائیے گا عزیزدار بھائی، کہ شہ لکھ رہے ہیں محضر مقتل میں اس کا نام، شہ لکھ رہے ہیں محضر مقتل میں اس کا نام، اور تکمیل ہو رہی ہے آتش کے نصاب کی، شہ لکھ رہے ہیں محضر مقتل میں اس کا نام، تکمیل ہو رہی ہے آتش کے نصاب کی۔ یہ شعر آخری ملاحظہ فرمائیے گا، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دست حسین پر یہ لہو ہے کہ روشنی، خاص طور دست حسین پر یہ لہو ہے کہ روشنی، یا صبح ہو رہی ہے نئے آفتاب کی، دست حسین پر یہ لہو ہے کہ روشنی، یا صبح ہو رہی ہے نئے آفتاب کی۔ اور یہ آخری شعر بطور خاص دیکھیے گا، مثلا بے شیر کے جلے ہوئے جھولے سے دشت میں، بے شیر کے جلے ہوئے جھولے سے دشت میں، کرنیں لپٹ کے روئیں بہت آفتاب کی، بے شیر کے جلے ہوئے جھولے سے دشت میں، کرنیں لپٹ کے روئیں بہت آفتاب کی۔ محترم جناب وقار صاحب سلطان پوری بارگاہ باب الحوائج علی بن الحسین میں مرصع کلام پیش فرماتے، آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا آپ کی تشریف لے آئیں، جو حضرات مجھے تشریف فرمائیں ان سے بھی گزارش ہے فرش علیہ سے تشریف لے آئیں۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں ذاکر اہل بیت برادر بزرگ رفیق ملت ڈاکٹر اسد عباس صاحب تشریف لائیں، اس طرح فاتح۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و ابو القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. ایک صلوات بھیجے محمد. حاضرین مجلس، جیسا کہ اس سالانہ مجلس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک کچھ ایسی باتیں پہنچاؤں جو خاص کر کے بچوں کے لیے مفید ثابت ہوں، لیکن اکثر میری نگاہ چونکہ گھڑی پہ ہوتی ہے اور کچھ ایسا مزاج بھی ہے کہ چیزوں کو بہت جلدی ختم کرنا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ میں سوچ کے آتا ہوں یا جو تیار کر کے آتا ہوں اس میں سے بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں. تو آج میں نے اس کا ایک راستہ نکالا ہوں، آپ یاد رکھیے گا آپ بھی، کہ میں نے اس کا راستہ یہ نکالا ہے کہ پہلے آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کر دیتا ہوں، ایک اسکیلیٹن پیش کر دیتا ہوں کہ کن کن پوائنٹس پہ میں آج کوشش کروں گا آپ تک کچھ میسج پہنچانے کی، جس سے مجھے بھی یاد رہے اور کہیں سے میں بھول رہا ہوں تو اس کو نیچے سے اون بھائی مجھ کو یاد دلا دیں گے. ایک صلوات بھیجے محمد. لگاتار علم پہ گفتگو ہو رہی ہے. پہلا جو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا یہ وہ چیز ہے جو پچھلی مجلس میں میں نے بیان کیا تھا، جو اودھ نامہ ہاؤس میں پڑھی تھی. اس میں علم اور علم سے ریلیٹڈ کچھ باتیں، تو تھوڑا سا ایک ریویژن کلاس ہوگی جس میں اس چیزوں کو دہراؤں گا جس سے اپنے مقصد کے قریب ہو جاؤں. پھر دوسری کوشش میری یہ ہوگی کہ کیا آج کے سماج میں صرف جو ظاہری علم ہے وہ کافی ہے، یا علم کے ساتھ اسلام نے جن بنیادی چیزوں پر زور دیا ہے وہ میسج بھی دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے. تیسرا میسج یہ ہوگا کہ کسی بھی قوم کو پہچانوانے کے لیے، سمجھانے کے لیے 3 چیزیں ہیں. اس قوم کا جو رہبر ہے، جو اس قوم کی کتاب ہے، اور جو اس قوم کے ماننے والے ہیں. تو رسول اللہ کی زندگی کے وہ واقعات لوگوں تک پہنچانے چاہیے جو اعلان نبوت سے پہلے کے ہیں، کہ اس وقت جب قولوا لا الہ الا اللہ کا بظاہر نعرہ نہیں بلند کیا تھا، اس وقت کس طرح سے اپنے اخلاق سے لوگوں کو رسول اللہ نے مرعوب کیا. تیسرا نقطہ یہ ہوگا جو میڈیکل سائنس پہ ضرور میں گفتگو کرتا ہوں، کہ اللہ نے فخر کیا ہے انسان کی کریشن پہ، اور یہ میرے سبجیکٹ کے قریب ہے. اس لیے قریب ہے کہ اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے سورہ 3 میں کہ انسان کو مکمل بنایا، ایک شاہکار بنایا ہے، ایک کمپلیٹ بنایا ہے. لیکن دوسری طرف وہ پستیوں میں جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو صحیح راستے پہ ہیں، اور میں آخری دن کا مالک ہوں. ایک صلوات بھیجے محمد. تو یہ جو خلقت انسان ہے، انسان کی جو خلقت ہے، اس کے اوپر 4 ایسے ریفرنسز ہیں جو ہمارے ائمہ معصومین کے اور قرآن مجید میں ہیں. ایک قرآن مجید کا ریفرنس، آئیے شیو بھائی، کیونکہ یہ اس کا جو یہ والا ٹکڑا ہے یہ شیو بھائی کی طرف سے ہی سجیسٹ کیا گیا تھا. 4 ایسی چیزیں، ایک تو قرآن میں انسان کی خلقت کا ذکر کیا گیا ہے، نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے ذکر فرمایا ہے، اور چوتھے امام کی کتاب میں ہے جس میں اس کا ذکر ہے، اور چھٹے امام کا جناب مفضل سے جو کلام ہے اس میں اس کا ذکر ہے. ایک نقطے کی طرف شیو بھائی نے اشارہ کیا تھا جس کو میں نے دیکھا اور اس کو بھی آپ تک پہنچانا چاہوں گا، وہ ہے امام حسین کی دعائے عرفہ، کہ اس میں بھی ہیومن کریشن کو کس طرح سے امام حسین نے ڈسکرائب کیا ہے. یہ ایک ڈسکرپشن دینا چاہوں گا. اور آخر یہ جو مجلس ہم بپا کرتے ہیں، تو جو بھی عبادتیں ہیں، دیکھیں عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو ماننا. اور جو بھی عبادت ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں وہ یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ ہم کو آخرت میں اس کا کیا صلہ ملنے والا ہے. بظاہر ہم سامنے بھی دعائیں مانگتے ہیں، عبادتوں کے ذریعے دعائیں مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، شکر کے ذریعے دعائیں مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ سب کچھ ہم اس دنیا میں بجا لاتے ہیں، ان کے ہم کو آخرت میں بینیفٹ ملنے ہیں. لیکن الگ الگ طریقے سے مختلف قومیں وہ بھی عبادت کرتی ہیں، پوجا کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں. اور اگر ہم سماج کو صرف دنیاوی نظریے سے دیکھیں تو کیا ایسا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، اسلامک معاشرہ ہے، وہ پرفیکٹ ہے؟ بہت جگہوں پہ، بہت سی فیلڈ میں ہم سے بہتر لوگ دکھائی دے رہے ہیں. تو جو بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے عبادت کا، اس کا ایکچول صلہ جو ملے گا وہ ہمیں آخرت میں ملے گا. لیکن اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں اپنے نوجوانوں کو یہ سمجھانے کی، جیسے کبھی نماز کے ذریعے، نماز حکم ہے، ہم کو پڑھنی ہے، وہ کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک کوشش کی جاتی ہے ڈیفرنٹ اسٹڈیز میں ماڈرن سائنس کے حساب سے دوسرے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی نماز کے یہ ہیلتھ بینیفٹس بھی ہیں، کہ اگر نماز اس طریقے سے بجا لاؤ گے تو تم کو یہ صحت کے فائدے ہوں گے. روزہ اللہ کا حکم ہے، اس کا ریوارڈ ہم کو ملے گا اور ملتا ہے. لیکن دنیا کو سمجھانے کے لیے ہم
ڈاکٹرز کوشش کرتے ہیں کہ روزے کے جو فائدے ہیں، جو میڈیکل بینیفٹ ہیں، ان کو لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اسی طرح سے جو آخری ٹکڑا ہوگا مجلس کا وہ اس پہ بیس ہوگا کہ آخر یہ فرش ادا جو ہم بچھا رہے ہیں، یہ تو ہمارا آپ کا سب کا عقیدہ ہے، جو بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، کہ جو بھی اشک اذا ہمارے آنکھوں سے نکل رہا ہے وہ خشک نہیں ہو پائے گا اس سے پہلے ہماری شفاعت ہوگی، کیونکہ یہ کاملۃ الزیارات کی روایت ہے۔ تو اس پہ ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ صرف ہماری شفاعت نہیں ہوگی بلکہ حقیقی معرفت کے ساتھ اگر کوئی گریہ کر رہا ہے تو وہ دوسرے مومنین کی بھی شفاعت کر سکے گا۔ تو یہ لیکن بظاہر دنیا میں بچوں کے لیے کہ آخر یہ جو ہم جو بھی یہ کر رہے ہیں، جو اہتمام کرتے ہیں، ان سب کا ہم کو فوری طور پر دنیاوی طور پر کیا فائدہ ملتا ہے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ تو پہلا ٹکڑا میں نے کہا تھا سائنس پہ بہت بات ہو رہی ہے، اس سے پچھلے والی مجلس سے جو میں نے متصل کرنے کے لیے کہا ہے اس میں کچھ فقرے میں نے کہا تھے، میں نے کہے تھے بہت فیمس لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ سائنس وداؤٹ ریلیجن، البرٹ آئنسٹین نے کہا سائنس وداؤٹ ریلیجن از بلائنڈ اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از لیم، یعنی آپ سائنس کو اور مذہب کو الگ الگ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہر موقع پر آپ کو مذہب اور سائنس کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے، لیکن ساتھ ہی میں لوگوں نے اس پہ رائڈر لگائے ہیں۔ فرانسس بیکن انگلش اسکالر 15 سینچری میں اس نے یہ کہا کہ اگر آپ کم پڑھیں گے، یعنی لٹل بٹ آف سائنٹیفک نالج ول میک یو این ایتھیسٹ، یعنی اگر آپ سائنس کو ٹھیک سے نہیں سمجھیں گے تو آپ گمراہ ہو سکتے ہیں اور آپ اللہ پہ سے آپ کا یقین ختم ہو جائے گا، بٹ اے گڈ سائنٹیفک نالج ول میک یو نیئرر ٹو دی گاڈ۔ تو جتنا آپ سمجھتے جائیں گے سائنس کو اتنا وحدانیت کے قریب ہو جائیں گے، یہ فرانسس بیکن نے کہا۔ یہی بات دوسرے لفظوں میں لوئس پاسچر نے کہی، یہ پچھلی مجلس سے میں نے کہا تھا، بس وہاں تک آپ کو پہنچانے کے لیے لایا تھا۔ اب جو دوسرا پارٹ ہے وہ یہ ہے، علم پر اس سے پہلے کئی مجلسوں میں ڈیفرنٹ قرآن کی آیتیں، ان کے ریفرنسز، مولا کے قول، ماڈرن سائنس، ان سب چیزوں پہ باتیں کرتا رہا ہوں، لیکن کیا صرف اور صرف علم کافی ہے جو دنیا میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے؟ کیا صرف یہ ڈگریاں کافی ہیں؟ تو ایک تو ہم سامنے پیش کرتے ہیں، ایک تو ہم اپنے سامنے ریفرنس پیش کرتے ہیں کہ ہمیں دکھ رہا ہے کہ دیکھیں جہاں جہاں بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا جہاں جہاں پہ بھی کوئی نگیٹو کیمپین ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی پڑھے لکھے لوگوں کا ہی دماغ ہوتا ہے، کوئی جاہل آدمی یہ نہیں کرتا، وہ سائنٹسٹ ہوتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دوسری جگہ کچھ ریفرنسز دیکھیں، لوگوں کو بتانا چاہیں تو ہائم جی ناٹ یہ جیوز ہے اور یہ ہولوکاسٹ کا سروائیور ہے، یعنی جب ہٹلر نے یہودیوں کو قید کیا تھا گیس چیمبرز میں اور ان کے اوپر ظلم کیے تھے، اس کا یہ سروائیور ہے۔ تو جب وہاں سے نکلا اس نے بہت ساری کتاب چائلڈ سائیکالوجی پہ لکھی، ایجوکیشن پہ لکھی، بچوں کو کیسے پڑھایا جائے۔ مجھے اس کے فیتھ یا عقیدے سے بحث نہیں ہے، وہ میرا مقصد نہیں ہے، صرف اس نے ایک قیمتی بات کہی ہے جو ہمارے کام کی ہے۔ اس نے جب پورا کنکلوژن نکالا ہے تو اس نے یہ میسج دیا اور یونو میں ایک لیٹر لکھا، اس نے کہا، یہ میں لاسٹ میں جس میں پڑھا تھا اس کو جوڑ رہا ہوں صرف یہاں پہ، کہ ہمیں وہ انجینئرز نہیں چاہیے جو گیس چیمبرز بناتے ہیں، ہمیں وہ ڈاکٹر نہیں چاہیے جو لوگوں کی آکسیجن کی سپلائی کو روک دیتے ہیں، ہمیں وہ سائنٹسٹ نہیں چاہیے جو بامبس بنا رہے ہیں، بلکہ ہمیں وہ ڈاکٹر، وہ انجینئر، وہ سائنٹسٹ، وہ پڑھے لکھے لوگ چاہیے جو ہیومینٹی کو سرو کر رہے ہیں۔ اور یہیں سے اس نے پھر ایک میسج دیا تھا، اور اس میسج کو جب یونو کو دیا تو اسی کے بعد سے میں نے بتایا تھا، اور دیکھیے گا آپ اس کو، کہ اسی کے بعد سے اب چاہے گورنمنٹ اسکول ہو، مشنری اسکول ہو، پرائیویٹ اسکول ہو، ہر اسکول میں شروع سے کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کو ہسٹری، جیوگرافی، سائنس، فزکس، میتھ سب کچھ پڑھانے کے ساتھ مورل سائنس، نیتک شاستر بھی پڑھایا جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ۔ اور یہی اسی چیز پہ اسلام نے زور دیا ہے، اسی چیز پہ شروع سے۔ اب میں اپنے دوسرے والے مقصد پہ آ گیا کہ اسلام نے شروع سے اس پہ زور دیا ہے، ہم کو پڑھنا ہے، ہم کو سائنس کو سمجھنا ہے، تبھی ہم اپنے اللہ کو سمجھ پائیں گے، اہل بیت کی ٹیچنگز کو سمجھ پائیں گے، وہ ہمارا پارٹ ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے ذہن میں وہ واقعات، وہ چیزیں منتقل، ان کو پہنچانا، ان کو ٹرانسفر کرنا ضروری ہے کہ وہ بچے جب بڑے ہوں تو ان کے اندر جس کو کہتے ہیں گڈ مورل کیریکٹرز، گڈ کوالٹیز وہ ان کے آئیں۔
اسی لیے تو کہا گیا کہ مائیں جو یہ نائٹ ٹائم بیڈ ٹائم اسٹوریز ہوتی ہیں جس میں اچھی اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں وہ یوں ہی نہیں ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ بچے کا ذہن اسی وقت سے تیار ہوتا ہے، کیونکہ یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس بات کے لیے مینٹلی پریپیئر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم اس فرش عزا کو بھی یہی کہتے ہیں کہ ماں کی آغوش ہے، یہ فرش عزا ہے، بچے بھی آ رہے ہیں، بزرگ بھی آ رہے ہیں، نوجوان بھی آ رہے ہیں، جو یہ باتیں بتائی جا رہی ہو، اہل بیت کی کوئی بھی ٹیچنگ ہو، پیغمبر اسلام کا کوئی بھی میسج ہو، ہر اس میسج میں علم کی بات بھی ہوگی اور انسانیت کی بات بھی ہوگی۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ کچھ کوالٹیز تو میں نے کہا تھا، کچھ کوالٹیز کے بارے میں پڑھ چکا ہوں، صداقت پہ پڑھ چکا، امانت پہ پڑھ چکا، بزنس کیسے کرنا چاہیے، جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، ان کا کتنا خیال کرنا چاہیے، جنگوں میں کیا کس طریقے سے اپنی فوجوں کو رسول اللہ نے تیار کیا کہ دیکھو کس طرح سے اگر فوج جنگ پہ بھی جا رہے ہو تو تمہیں کس طرح کا فعل انجام دینا چاہیے، کس طرح کا کام اور کس طرح کا میسج دینا چاہیے۔ تو انہی میں سے ایک چیز بس آپ کے سامنے صرف ایک ریفرنس کے لیے دے رہا ہوں، ایک واقعہ رسول اللہ ملتا ہے۔ آج سوشل جسٹس کی بہت بات ہوتی ہے، لیکن سوشل جسٹس کی شروعات، سوشل جسٹس ایکچولی اگر کسی نے شروع کیا ہے تو آپ دیکھیے وہ اسلام نے شروع کیا، جس نے سبھی چیزوں کی جو بیچ کی دیواریں تھیں، آپسی دیواریں، قبیلوں کی دیواریں، قوم کی دیواریں، ایجوکیٹڈ ان ایجوکیٹڈ کی دیواریں، امیر و غریب کی دیواریں، ان سب کو اگر کسی نے دور کیا تو رسول اللہ نے اپنی ایک ایک ٹیچنگ میں دور کیا۔ رسول اللہ کا واقعہ ملتا ہے، رسول اللہ مسجد میں تشریف فرمائیں، رسول اللہ مسجد میں تشریف فرمائیں، ایک شخص اٹھتا ہے، مجمع بھرا ہوا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، ایک شخص ایک دم سے اٹھتا ہے، اپنے کپڑوں کو جھاڑتا ہے اور تھوڑا سا کھسک کے اپنی جگہ سے دوسری جگہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب رسول اللہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کے برابر میں جو شخص اٹھا تھا اس کے برابر میں بظاہر غریب کا لفظ کوئی لفظ نہیں ہے، غریب کوئی نہیں ہوتا، جو یہاں غریب ہے وہ آخرت میں امیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر وہ غریب تھا۔ فرش پہ جب رسول اللہ نے دیکھا کہ یہ شخص اس کے بغل سے ہٹ کر کے تھوڑا سا دور بیٹھ گیا تو رسول اللہ نے اشارہ کیا اور اس کو اٹھایا، کہا کیا تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ وہ کچھ جواب نہیں دے پایا، اس نے کہا نہیں رسول اللہ۔ اس نے کہا کیا تو تمہیں لگا کہ جو جس کے برابر میں بیٹھے ہو تو اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ گے تو تمہارے پاس جو دولت ہے، جو چیزیں ہیں وہ اس کی طرف ٹرانسفر ہو جائیں گی، اس کی طرف چلی جائیں گی؟ تو نہیں رسول اللہ، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر رسول اللہ نے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی جو نگیٹو چیزیں ہیں، جو تم دیکھ رہے ہو کہ غریبی ہے بظاہر، وہ تمہاری طرف منتقل ہو جائے گی اگر کچھ دیر اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ گے؟ رسول اللہ نے کہا، وہ کہتا ہے شخص یا رسول اللہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب رسول اللہ اس سے کہتے ہیں تو پھر کیا تمہیں یہ احساس ہوا کہ تم نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں، جو قیمتی لباس پہن رکھا ہے، یہ لباس اگر اس کے لباس سے چھو جائے گا تو تمہارے لباس گندے ہو جائیں گے؟ اب وہ پھر سر کو جھکا لیتا ہے اور شرمندہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے سمجھدار تھا، سمجھدار آدمی وہی ہے۔ توبہ کا راستہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ گناہ، انسان گناہوں کا مجسمہ ہے، گناہ تو کرے گا ہی، لیکن صحیح وقت پہ توبہ کر لینا اور اس بات کا اقرار کر لینا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، یہ ضروری ہے۔ فوراً اس نے سر کو جھکا دیا، اس نے کہا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، میں سمجھ نہیں پایا، میرے ذہن میں کچھ خیال آ گیا، اور اگر آپ اجازت دیں تو جتنی میری دولت ہے، جو کچھ میرے پاس ہے، وہ سب میں اس شخص کو اس کا 50% دے دوں تاکہ یہ میرے برابر آ جائے۔ رسول اللہ نے اشارہ کیا، اب وہ شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا جو بیٹھا ہوا تھا بغل میں، وہ کھڑا ہوا، رسول اللہ کو سلام کیا، کہا کیا ہوا، کیا تمہیں یہ شرط منظور نہیں ہے؟ تو وہ شخص نے بڑا عجیب، میں نے کہا دیکھیں جو یہاں غریب ہے وہ وہاں امیر ہو سکتا ہے، یہ دنیا اور آخرت کی بات ہے، دنیا 60 70 80 90 100 سال کی ہے، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے، جو کچھ ہم ان 70 80 90 سال میں کر کے جائیں گے ان کا صلہ تو وہاں ہمیں ملنے والا ہے۔ وہ شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ نہیں رسول اللہ مجھے یہ شرط منظور نہیں ہے۔ اب اس نے جب یہ کہا مجھے یہ شرط منظور نہیں، تو رسول اللہ نے کہا تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ اس نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ دولت مجھے ملے تو میرے اندر بھی وہ تکبر ہو جائے جو اس انسان کے اندر تھا۔ ایک صلوات دے محمد۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی غریبی میں خوش ہوں، میں اپنی جگہ پہ خوش ہوں۔ خوش رہنا بہت ضروری ہے عزیزو، یہ کبھی سوچیے گا اس پہ، مطلب یہ صرف درشن شاستر نہیں ہے، یہ سوچنے کی چیز ہے کہ زندگی میں سکون اور خوشی سب سے ضروری چیز ہے، سب سے ضروری چیز ہے، محنت کرنی چاہیے۔ اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے جس میں روحانیت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی حلال چیزیں اللہ نے دی ہیں ان سب کا آپ یوز کر سکتے ہیں، ان کے لیے محنت کر سکتے ہیں، ان کو سے اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ آپ کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سمجھا سکتے ہیں، اس کو سکھا سکتے ہیں کہ بھائی تم دنیاوی چیزوں میں بھی ترقی کرو، لیکن بہت زیادہ اس کو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت کہ تم کچھ نہیں کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو کیا پتا وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک صلوات دیجیے محمد۔ تو میں نے کہا 3 چیزیں ہیں، رسول اللہ کی زندگی، رسول اللہ کی زندگی، قرآن کی ٹیچنگز، اور ہم سب جو اسلام کے ماننے والے ہیں جو دوسری قوموں کو میسج دینے کے لیے ہیں۔
تو رسول اللہ کی جو یہ ابتدائی زندگی ہے اس میں یہ میسیجز ہیں. یہ ایک میسیج رسول اللہ کا میں نے لاسٹ مجلس میں پڑھا تھا, اس میں ایک بات رہ گئی تھی تو اس کو کلیئر بھی کر دینا چاہتا ہوں. اس سے میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا رسول اللہ کی ابتدائی زندگی میں, وہ کعبے کے ریکنسٹرکشن کے بارے میں تھی جو اعلان نبوت سے پہلے تھا. تو حیات القلوب میں اس کا ریفرنس ہے, اور اس میں کعبے کا اس وقت کا ڈائمنشن لکھا ہے جو میں نے پڑھا تھا کہ 30 یارڈز انٹو 26 یارڈ انٹو 9 یارڈز. لیکن اب اس وقت جو کعبہ موجود ہے اور جس کعبے کی زیارت آپ حج میں کرنے جاتے ہیں اس کی ڈائمنشن وہ نہیں ہے. اس کی ڈائمنشن اب جو ہیں وہ ہیں 42 فٹ انٹو 2 انچز, یہ اس کی لینتھ ہے, 36 فٹ اینڈ 2 انچز یہ اس کی وڈتھ ہے, اور 43 فٹ یہ اس کی ہائٹ ہے. تو یہ پریزنٹ کعبے کا ڈائمنشن ہے. اور وہ جو کعبے کا ڈائمنشن لکھا ہے جس کو رسول اللہ نے اس وقت ریکنسٹرکٹ کرایا تھا معجزے سے, اور وہ پورا واقعہ میں نے پڑھا تھا. اور اس میں ایک چیز اور ایک بڑی انٹرسٹنگ سی چیز تھی, وہ یہ تھی کہ جب کعبہ ریکنسٹرکٹ کیا گیا اس وقت کے اعتبار سے, وہ میں پڑھ چکا ہوں, تو اب اس کے بعد لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اس کے لیے ساز و سامان لیا جائے اور اس کے اسٹرکچر کو ڈیکوریٹ کیا جائے. تو اس وقت یہ ملتا ہے کہ اس وقت بائزنٹائن امپائر, یہ ایسٹرن رومن امپائر ہے, کنسٹنٹین پول یا قسطنطنیہ جس کی کیپٹل ہے ماڈرن استنبول, وہاں سے ایک شپ آیا معجزے کے ساتھ, کیونکہ وہاں کے لوگوں نے ایک اسٹرکچر بنایا تھا اور جس کو عبادت کے لیے سوچا تھا کہ اس کو ہم اپنی عبادت کے لیے بنا رہے ہیں, لیکن وہ اپنے آپ معجزے سے اعجاز سے وہ شپ وہاں سے آ کر کے یہاں پہ رک جاتا ہے. مسلمانوں کو جو اس وقت مسلمان نہیں تھے, اس وقت رسول اللہ نے اعلان نہیں کیا تھا, لیکن جو اس وقت کعبے کے کسٹوڈین تھے ان کو پتہ چلتا ہے, وہ جاتے ہیں اور اس اسٹرکچر کو جب لا کر کے اسٹیبلش کرتے ہیں تو بالکل وہی ڈائمنشن ملتا ہے جو ڈائمنشن اس وقت کے کعبے کا تھا. تو آپ کو کہیں نہیں پتا ہے کہ آپ کا نیت کیا ہے, آپ کی خلوص کیا ہے, اس وقت کے لوگوں نے کس نیت سے اس اسٹرکچر کو بنایا تھا. اور اللہ کی قبولیت یہاں پہ ہو رہی ہے جہاں ایک نبی اللہ رسول اللہ خود اس اسٹرکچر کو لے کر کے کعبے میں نصب کر رہے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد. اسی طرح کے واقعات جو راستے میں درس دیتے ہوئے میں نے ایک واقعہ بیچ میں بیان کیا تھا کہ جو رسول اللہ قافلہ لے کر کے چلے جناب خدیجہ کے بزنس کے لیے اور اونٹ لے کر کے چل رہے ہیں, تو راستے میں جب شہر سے باہر نکلے تو ابو جہل نے روکا, یہ میں نے پڑھا تھا. اس نے کہا کہ نہیں, ہم اس کے آگے آگے چلیں گے, کیونکہ یہ کہا گیا کہ ایسا آدمی ہو جس کی ہیبت میں لوگ آ جائیں. تو لوگ جو بنی ہاشم کے لوگ تھے, جناب حمزہ تھے, انہوں نے تلواریں نکال لی, باقی لوگوں نے تلواریں نکال لی, لیکن رسول اللہ نے روک دیا کہ کوئی بات نہیں, دن میں یہ آگے چلیں, رات میں ہم آگے چل لیں گے. مطلب کنسنسس کی اپروچ سکھائی کہ دیکھو اگر کبھی کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے, کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے آپس میں, تو اس کو پہلی کوشش یہ کرو کہ مسئلے مسائل سے حل ہو جائے. اسی کے بعد کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ رسول اللہ آگے بڑھ رہے ہیں تو آگے بڑھتے بڑھتے ایک دم سے رسول اللہ کو حکم ہوتا ہے, رسول اللہ اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو طوفان آنے والا ہے, اور طوفان آنے والا ہے اور تم سب اس چٹان کے نیچے چلے جاؤ تو تم محفوظ ہو جاؤ گے, سیف ہو جاؤ گے. اب ادھر جب وہ کہتے ہیں تو دیکھیے یہ صرف جس میدان کی بات ہم لوگ کرتے ہیں وہاں نہیں ہوا تھا, یہاں پر بھی ایک شخص نے اپنے لیے عذاب مانگا تھا. ایک شخص, صرف ایک شخص, باقی سب نے رسول اللہ کی بات مانی, اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ ہوا. اس نے کہا یہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں, اس وقت تک تو نبوت کا بھی اعلان نہیں تھا, صرف صداقت کا اعلان تھا, صداقت کا اعلان ہو چکا تھا, یہ سب مانتے تھے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچے ہیں, تو باقی سب نے مان لیا. اس شخص نے کہا کہ ابھی تو کئی موسم میں ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے, تو ہم کیوں جا کر کے اس میں چھپ جائیں, ہم تو یہیں رہ کے بچ جائیں گے. اور بس اتنا اس نے کہا کہ اس کے بعد تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک دم سے بارش ہوئی, اور بارش کے بعد اتنا سیلاب آیا کہ وہ غرق ہو گیا. تو پتہ یہ چلا کہ جب نبی نے کوئی راستہ بتایا, نبی نے کوئی سجیشن دیا نبوت کے اعلان سے پہلے, جس نے اس کو نہیں مانا اس کے اوپر عذاب آیا. تو اب اگر نبی یہ اعلان کر دیں کہ دیکھو علی کا راستہ حق کا راستہ ہے, جس راستے پہ علی گامزن ہے, جو اس راستے پہ گامزن ہے وہی کامیاب ہوگا, تو دنیا اسلام کو سوچنا چاہیے کہ آج یہ اسلاموفوبیا کا کیوں ماحول ہے. اس بات پہ سوچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ عزیزوں عذاب کبھی کبھی سڈن آتا ہے جو یہاں پہ آیا یا پھر اس غدیر کے میدان میں آیا تھا, اور کبھی کبھی اللہ کا عذاب جو ہوتا ہے وہ گریجول ہوتا ہے, جو دھیرے دھیرے قوموں کو پستی میں پہنچاتا ہے, جس پستی میں آج اسلام اپنے آپ کو پا رہا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد. یہ نبی اللہ کی بات نہ ماننے کا نتیجہ, اور یہ تو اعلان نبوت سے پہلے کی چیز ہے. میں نے کہا تھا یہ کریکٹرز, یہ چیزیں, یہ کردار, یہ پوزیشن, یہ سب رسول اللہ کے ریفرنسز لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے, لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. تیسرا ٹکڑا میں نے کہا تھا کہ دیکھیے جو ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میڈیکل سائنس کی جب بات ہوتی ہے نا, تو اللہ پہ یقین, میں نے کہا سائنس جتنی آپ ڈیپلی پڑھتے جائیں گے
بڑے بڑے اسکالرس نے کہا ہے, سائنٹسٹ نے کہا ہے, جن کے ریفرنس میں نے دیے, کہ سائنس کو سپرفیشل نہیں, جتنا ڈیپ آپ سائنس کو پڑھتے جائیں گے, سمجھتے جائیں گے, اتنا اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے جائیں گے, اتنا مذہب کے قریب ہوتے جائیں گے, اتنا اہل بیت کی ٹیچنگز کو سمجھتے جائیں گے. تو ہیومن اناٹمی ایک ایسا سبجیکٹ ہے, یعنی انسان کی خلقت ایک ایسا چیپٹر ہے جو ماڈرن سائنس میں اب بچے پڑھ رہے ہیں, جو میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں, پڑھ رہے ہیں اس کو. لیکن آپ اس کو یہ دیکھیے کہ قرآن میں بھی اللہ نے اس کا اعلان کیا, جس کا میں نے ذکر کیا تھا سورہ یاسین میں, کہ ہم نے انسان کو پرفیکٹ بنایا ہے. پہلی لائن یہی ہے. اور قسم کھا کے کہا ہے, قسم کھا کے کہا ہے, انجیر کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم اور ہولی سٹی آف مکہ کی قسم. یہ 4 قسمیں کھانے کے بعد کہا کہ ہم نے انسان کو مکمل بنایا, شاہکار بنایا. لیکن اس کے بعد یہ کہا یہی انسان جب دنیا میں گناہ کرتا ہے, غلطیاں کرتا ہے, تو پستیوں میں جاتا ہے, اور میں یوم جزا کا مالک ہوں. ایک صلوات دے جماعت. کسی بھی معجزے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے انسان اگر صرف اپنی خلقت کو سمجھ لے. میں نے اس سے پہلے ایک بار پڑھا تھا, کافی پہلے, چھٹے امام کے ریفرنس سے. کیونکہ آج میرا وہ آخری ٹاپک ہوگا جہاں سے انشاءاللہ مصائب کی طرف جاؤں گا, اس لیے اس کو واپس ری کوٹ کر رہا ہوں کہ آنسو کے بارے میں, آنکھ کے اسٹرکچر کے بارے میں جناب مفضل سے جو بیان کیا ہے چھٹے امام نے, اگر وہ آپ پڑھیں تو جب نیورولوجی پڑھ کے آپ سب سے نیورولوجی کی اپنی فائنل ڈگری پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ مولا نے اس وقت کیا کہا تھا. کیوں یہ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی ڈیولپمنٹل ڈیلے کے بچے ہوتے ہوں, میں بتا چکا ہوں پہلے, یعنی وہ بچے جو پیدا ہونے کے بعد ڈیولپ نہیں ہو رہے ہیں, بڑھ نہیں ہو رہے ہیں, تو جب بھی ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو ہم لوگوں کا پہلا سوال صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ پیدا, ہم نہیں, مطلب یہ صرف ڈاکٹر اسد عباس نہیں پوچھتے ہیں, شہر کے جتنے نیورولوجسٹ ہیں, کوئی بھی ہو, کسی مذہب کے ہوں, کسی بھی فرقے کے ہوں, پہلا سوال ان کو سکھایا ہی جاتا ہے کہ یہ بچہ رویا تھا کہ نہیں رویا تھا. پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ بچہ رویا تھا کہ نہیں رویا تھا. اگر ماں کہہ دیتی تھی بچہ رویا ہے تو ہمارا انویسٹیگیشن کرنے کا طریقہ الگ ہو جاتا ہے. اگر ماں کہہ دیتی کہ نہیں صاحب رویا نہیں تھا تو اس کو پھر آکسیجن میں رکھا گیا تھا اور ساری چیزیں کہی تھیں, تو یہیں سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ اس کا مطلب آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس کے انسان برین کا ڈیولپمنٹ نہیں ہوا ہے. چھٹے امام نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ بچے کی خلقت کے بارے میں کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو پہلی بار جب وہ روتا ہے تو اس کے رونے سے اس کے لنگس ایکسپینڈ کرتے ہیں, اور اس وقت جو آکسیجن کا فلو اس کے دماغ میں ہوتا ہے اسی سے اس کی آگے کی جنریشن چلتی ہے. ایک صلوات دے جماعت. یہ چھٹے امام کا ریفرنس تھا جو آنسو اور اس کے بارے میں کہا. اب جیسا کہ شیو بھائی نے مجھ سے کہا تھا, ابھی حالانکہ میں پورا وہ نہیں نکال پایا کیونکہ میٹر کافی بڑا تھا, لیکن یہ مجھے بھی واقعی اس بات کا علم نہیں تھا. میں نے یہ 4 چیزیں جو پہلے بتائیں, چوتھے امام کی, چھٹے امام کی, نہج البلاغہ اور قرآن, اس میں ضرور ہیومن اناٹمی, ورنہ دعائے عرفہ سال میں ایک بار کبھی پڑھی بھی تو معنی کے ساتھ نہیں پڑھی, حقیقت یہی ہے. لیکن جب ریفرنس دیا تو اس کا انگلش اور اردو ٹرانسلیشن دونوں پڑھنے کی کوشش کی, سمجھنے کی کوشش کی, اور اس میں امام حسین کی عجب لہجہ ہے. جب امام حسین کا شروعات کا, جو عالم حضرات ہیں جو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہو جانتے ہو, شروع میں اللہ کی تعریف ہے, اس کے بعد اور چیزوں کا بیان کیا گیا, اللہ کی نعمتوں کا بیان کیا گیا ہے, خود کو دی گئی نعمتوں کو بیان کیا ہے مولا نے, اور اس کے بعد آخر میں اپنے اسٹرکچر کا, یعنی ہیومن اسٹرکچر کا بیان کیا ہے, اور کہا ہے وہی اللہ ہے جس نے ہمیں وہ نعمتیں دی جن میں سے کسی ایک چھوٹی سی بھی نعمت کا ہم بدل نہیں دے سکتے. اس کے بعد جو کچھ ریفرنسز دیے وہ بڑے مطلب میڈیکلی پرفیکٹ ہیں. ان میں سے ایک ریفرنس جو مولا نے دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں خلق کیا اس میں سوراخوں کے ذریعے, ہولز کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں, ہولز کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں. تو اب یہ ہولز کیا ہیں؟ 2 معنی نکل سکتے ہیں, 2 معنی میڈیکلی نکل سکتے ہیں. ایک تو اگر ہم صرف بریدنگ کی بات کریں تو جو ہماری یہ نیزل پیسیج ہے, ناک کے سوراخ ہیں, ان سے آکسیجن جاتی ہے, ایک معنی یہ ہے. لیکن ناک کا ذکر مولا نے دوبارہ پھر کیا ہے, تو اگر اس کے اور ڈیپ معنی ہم لوگ سمجھیں, تھوڑی سی سائنٹیفک بحث ہے, لیکن اگر اس کے اور ڈیپ معنی سمجھیں تو جہاں سے گیس کا ایکسچینج ہوتا ہے, یعنی آکسیجن لنگس کے اس ایریا میں, پھیپھڑے کے اس حصے میں جہاں سے آکسیجن اندر جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آتی ہے, وہ ایک ممبرین ہوتی ہے, اور اس ممبرین کی کوالٹی یہی ہے کہ اس کے اندر فینسٹیشن ہوتے ہیں, یعنی پوری فکس نہیں ہوتی, اس کے اندر مائنیوٹ ہولز ہوتے ہیں, اور یہ ہولز اسی لیے ہوتے ہیں کہ آسانی سے گیسز کا ٹرانسفیوژن ہو سکے. ایک صلوات بھیجیں محمد. دوسرا آپ دیکھیے, مولا اسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہ صلاحیت دی کہ ہم اپنی زبان کے موومنٹ کے حساب سے بولتے ہیں.
تو جہاں ہم لوگ ورڈز جب پڑھاتے ہیں تو ورڈز میں ڈفرینٹ آتے ہیں کہ جو وربس ہیں جو بھی ہم لوگ بولتے ہیں ABCD پورا آپ 26 ورڈز اگر آپ اس کے الفابیٹس پڑھ لیجئے تو یہ الگ الگ ہیں. کچھ ورڈز ہم اپنے حلق سے بولتے ہیں, کچھ ہم نیزل جن کو نیزل ٹوینگز کہتے ہیں, اور بہت سے لفظ ایسے ہیں جو لنگولس ہیں یعنی جو صرف زبان کے روٹیشن سے اور زبان کے گھومنے سے بولتے ہیں. تو مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس طرح سے خلق کیا کہ ہم زبان کے ذریعے بول سکیں. پھر اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں چھوٹی سی بہت چھوٹی سی چیز, یہ ہمارا جو جوڑ ہے, کبھی آپ غور کریے, یعنی جو ہمارا جبڑا ہوتا ہے اس کا اوپر کا حصہ فکس ہوتا ہے, یہ نہیں موو کرتا. آپ موو کر کے دیکھیے یہ نہیں موو کرے گا. نچلا حصہ لوور جو ہوتا ہے یہ موو کرتا ہے, اور یہ ایک بڑا پرفیکٹ جوڑ ہے. یہ جو جوڑ ہے ایک الگ طرح کا جوڑ ہے, باڈی میں الگ الگ سسٹم کے جوڑ بنائے گئے. اس جوڑ پہ کیا ہے, ایک ڈائریکشن میں آپ کا موومنٹ ہوتا ہے, اور اوپر کا حصہ فکس ہے, نیچے کا حصہ موو کرتا ہے. اس میں امام حسین یہ ارشاد فرما رہے ہیں اسی میں کہ اللہ نے ہم لوگوں کے چہرے کے موومنٹ کے لیے ایسا جوڑ تیار کیا جو جوڑ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ موومنٹ کرتے ہیں. اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں, دیکھیے اگر جو ایک دم سامنے گروتھ کی بات کریں تو مولا ارشاد فرماتے ہیں اور اس کے بعد اللہ نے ہمارے اسکل یعنی ہڈیوں کے درمیان ہمارے ذہن کو رکھا ہے, ہمارے برین کو محفوظ رکھا ہے جس سے ہم سوچتے اور سمجھتے ہیں. اس کے بعد اسی دعائے عرفہ میں امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہماری کھانے کی نلی کو اور ہماری سانس کی نلی کو ہماری گردن میں رکھا ہے اور ان کو الگ الگ رکھا ہے. یہ بھی ماڈرن سائنس کا کانسیپٹ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ایسوفیگس اور آپ کی ٹریکیا یعنی کھانے کی نلی اور سانس کی نلی الگ الگ ہیں, لیکن دونوں گردن سے ہو کر کے ہی گزرتی ہیں. پھر مولا ڈسکرائب کرتے ہیں کہ اللہ نے ہماری شہ رگ کو, یعنی شہ رگ اس کو کہتے ہیں جو ہماری باڈی کی سب سے امپورٹنٹ خون کی نس ہے, اس کو ہماری گردن میں رکھا. ہارٹ میں, ایورٹا میں, یہ سب بھی امپورٹنٹ نسیں ہیں, لیکن سب سے جو امپورٹنٹ نس امام حسین نے بیان کی ہے وہ گردن میں پائی جانے والی نس ہے جس کو میڈیکلی انٹرنل کیروٹیڈ آرٹری کہتے ہیں. تو یہ پوری اناٹمی, یہ ابھی تھوڑی سی چیزیں صرف میں پڑھ پایا تھا, لیکن تعجب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس سے ہی ہماری بات کے ہم اور قریب ہو جاتے ہیں کہ دیکھیے ایک طرف اللہ یعنی وحدانیت کا ذکر کیا, اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا, اس کے بعد اپنا ذکر کیا. یعنی یہ دنیا کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب یہ دنیاوی چیزیں تم دیکھ رہے ہو, اپنی خلقت دیکھ رہے ہو, آس پاس کی چیزیں دیکھ رہے ہو, ان کو دیکھ رہے ہو, ان کی کریشن کو سمجھ رہے ہو, تو جیسے جیسے تم ان کو سمجھتے جاتے ہو ویسے ویسے تمہارا اعتبار اللہ پہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد. اب عزیزوں ایک ٹکڑا میں نے کہا تھا اور یہ بات تو مجھے ایسے ہی ذہن میں آ گئی. اب یہ کوئی بہت لٹریری بات نہیں ہے, یہ صرف ایک فیلنگ, ایک سوچ کی بات ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اس مجلس اور اس چیز کو دیکھ کے میرے ذہن میں آئی. میں یوں ہی سوچ رہا تھا, پتہ نہیں بہت سی چیزیں ایسے میسیجز اور چیزیں آتی ہیں جن کو کبھی کبھی ہم لوگوں کو ذہن کو سوچنا پڑتا ہے. تو ایک چیز اپنے لوگوں میں نہیں ہے, کچھ لوگوں میں ہو سکتی ہے کہ کثرت مجلس پہ بہت زیادہ صرف کیا جانے والا وقت, مجلسوں کے اہتمام میں بہت زیادہ انتظام اور بہت زیادہ انوالو رہنا, قوم صرف اسی میں انوالو ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس میں انوالومنٹ کی وجہ سے اس کی دنیاوی ترقیاں کم ہوتی جا رہی ہیں. ہے یہ چیز سامنے. اب آپ مجھ سے, میں اپنی زندگی کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ, میں پرانی زندگی کی بات نہیں کر رہا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے آپ کا وقت اس چیز کے لیے لے رہا ہوں. 1991 میرا MBBS میں سلیکشن ہوا, 91 میں MBBS میں سلیکٹ ہوا. UP میں 7 میڈیکل کالج تھے. 91 کے بعد دوسرا جو امام حسین کا ماننے والا یا شیعہ بچہ یا بچے MBBS میں آئے وہ 5 سال کے بعد آئے تھے, یعنی ہم سے 5 سال جونیئر بیچ میں پھر 2 بچے دکھائی دیے تھے. ٹھیک ہے, آج آپ اپنی قوم کا ذرا ایک تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے, 91 سے لے کے اور آج تک آپ دیکھ لیجئے کہ قوم نے ترقی کی ہے یا پستی کی ہے, ترقی کی ہے یا پستی کی. اور عزیزوں اس کی وجہ کیا ہے, اس کو سمجھ دیکھیں. زمینداری سے پہلے کا ایک دور الگ تھا, اس وقت ہم حکومت میں تھے, بادشاہت تھی, نوابین تھے, تعلق دار تھے, نمبردار تھے, ہمارے پاس زمینیں تھیں, عزاداری کو خوب فروغ دیتے تھے اس وقت بھی. اور اس وقت بھی سب تھوڑا سا ایجوکیشن پہ زور کم رہا, وہ ایک فیز آیا جس میں زمینداری چلی گئی, لوگوں کے پاس پیسے نہیں بچے, ایجوکیشن کم آئی, لیکن بہرحال عزاداری کم نہیں ہوئی. عزاداری اپنی جگہ بڑھتی رہی اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک آئی کہ آج اپنے سے ہی آواز آنے لگی کہ شاید کچھ زیادہ ہو رہی ہے. لیکن میں آپ کو اسی لیے یہ دکھا رہا ہوں کہ اگر یہ قوم پستی میں ہوتی تو وہ مسجدیں, وہ امام باڑے جو بالکل بوسیدہ تھے, آج میکسیمم میں اسی لکھنؤ میں آپ کو AC لگے ہوئے مل جائیں گے. کسی دوسری قوم کا کوئی آدمی آ کے آپ کے یہاں AC نہیں لگوا رہا ہے.
کوئی دوسری. جب آپ کے قوم کے بچے اس لائق ہو رہے ہیں, اللہ انہیں صلاحیت دے رہا ہے, تو آ کر کے یہ سروس کر رہے ہیں کہ آپ کو سامنے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. اسی طریقے سے ایجوکیشن دیکھیے, ایک ایجوکیشنل جن لوگوں نے اس کے لیے محنت کی ہے اور اس دنیا میں نہیں, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, اور جو ابھی یہ کام کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے. آپ دیکھیے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن, ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بڑھے ہیں یا کم ہوئے ہیں؟ ہمارے ایجوکیشنل بڑھے ہیں, چاہے میڈیکل کے حوالے سے ہوں, چاہے جنرل ایجوکیشن کے حوالے سے ہوں. تو ہر جگہ قوم آپ کو ترقی کرتی ہوئی نظر آئے گی. اور کسی ایک فرد کی بات نہ کروں, لیکن پھر بھی ذہن میں ایک چیز تھی, کیونکہ رزلٹ نیٹ کا یا میڈیکل کا ابھی 2-4 دن پہلے آیا ہے, تو یوں ہی بات آئی. اپنے آس پاس ذرا نظر اٹھا کے دیکھیے, جلال پور قصبہ, بہت سے لوگ یہاں جلال پور کے ہوں گے بھی, جلال پور قصبے میں عزاداری کیا 91 سے لے کے آج تک, جو پرانے جلال پور سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے مجھے بتائیں کہ وہاں پہ کیا 91 سے لے کے آج تک عزاداری میں کچھ کمی آ گئی ہے؟ کچھ لوگوں نے اس میں وقت اپنا الگ کر لیا ہے, بچے کچھ وہاں سے چھوڑ کر کے دوسری چیزوں میں لگ گئے ہیں, تب یہ رزلٹ آ رہا ہے. کیونکہ آج بھی پچھلے 4-5 سال سے جب بھی رزلٹ آتا ہے میڈیکل میں یا کسی بھی کمپٹیشن میں, سب سے کامیاب بچے جلال پور کے ہوتے ہیں. اور یہی کامیاب بچے جب لوٹ کر کے وہاں جاتے ہیں تو وہ وہاں جا کر کے بھی فروغ ادا کرتے ہوئے ہی نظر آتے ہیں. ایک سلوات بھیجے محمد. تو یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. دیکھیں ان چیزوں میں کبھی پڑھنا ہی نہیں چاہیے, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے, یہ علم کی درسگاہ ہے. اور میں نے کہا تھا کہ اب یہ ایک اس ٹاپک پہ آ رہا ہوں کہ میں یہ تو بات ہوگی جو ایک ایموشنز کہہ لیجئے یا کچھ بھی کہہ لیجئے, میں نے کہا تھا کچھ سائنٹیفک فیکٹ بھی آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیں یہ صرف اور صرف سمجھنے کی بات ہے, صرف اور صرف سمجھنے کی بات ہے کہ گریہ, آنسو, مجلس کا ٹائمنگ, مجلس کا اہتمام, مجلس میں دیر تک رہنا, دیر تک رکنا. دیکھیے اور عبادتیں, نماز فکس ہے, پتہ ہے کتنی رکعت آپ کو پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک حکم دیا گیا کہ جمعے کی نماز میں اگر بزرگ موجود ہیں, بچے موجود ہیں, تو ایسا یا جماعت کی نماز جلدی پڑھی جائے گی, لوگ اپنے اپنے گھروں کو, اپنے کاروبار کو واپس چلے جائیں, کیونکہ وہاں شرط ہے کہ جب نماز کمپلیٹ ہو جائے گی تبھی آپ وہاں سے نکل کر کے جا سکتے ہیں. روزے کی ایک ٹائمنگ ہے کہ بھائی اتنے بجے سے آپ کو سحری کرنی ہے, اتنے بجے تک افطار کرنا ہے. فرض عزاداری کیا ہے؟ یہ آپ کے ہمارے سب کی محبتوں اور ظرف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور کسی پہ کوئی فورس بھی نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں کرتا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی عزا خانہ امام باڑے میں جب لوگ اندر آ جائیں تو باہر ایک لاک لگا دیا جائے کہ اب جو آ گیا ہے وہ 3 یا 4 گھنٹے تک جب تک پروگرام چلے گا وہ بیٹھا رہے گا, وہ نہیں جائے گا. اور دوسرا پہلو بھی سنیے, ہمیں بھی یہ کہنے کا حق نہیں ہے جو یہ پروگرام کر رہے ہیں یا دیر تک پروگرام چل رہا ہے کہ وہ صاحب تو 10 منٹ کے لیے آئے تھے. کسی کی خلوص کے ساتھ 10 منٹ کی شرکت بغیر خلوص کے 4 گھنٹے کی شرکت سے زیادہ ہوگا. صلوات بھیجے محمد. یہ انٹریکیٹ ڈیٹیلز ہیں, بس ان کے اوپر صرف غور و فکر کی بات ہے. ہم بے مقصد چیزوں پہ ٹکراتے ہیں, بے مقصد چیزوں پہ ٹکراتے ہیں. اور اب میں کہہ رہا ہوں, اپنے اپنے ذہنوں میں سوچئے گا, میں غلط ہوں گا, ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی کتاب کے ریفرنس ابھی تک میں نے کچھ نہیں کہا ہے, لیکن کبھی سوچئے گا, اپنے آس پاس کے معاشرے میں تلاش کریے گا. جو لوگ آج کئی طرح کی چیز, وقت صرف کرنے کی بات کرتے ہیں, پیسے صرف کرنے کی بات کرتے ہیں, دوسری چیزوں پہ میں پورے اس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں رسول اللہ نے جس چیز کے لیے سب سے زیادہ منع کیا, کئی بار کئی حدیثیں اس پہ, وہ ہے کنجوسی, وہ ہے مائزر. تو جو آدمی کنجوس ہے, یہ سمجھ لیجئے جس کی جیب سے کسی ایک نیک کام کے لیے پیسے نہیں نکلیں گے, اسی کی جیب سے دوسرے نیک کام کے لیے بھی پیسے نہیں نکلیں گے. تو یہ مت دیکھیے کہ وہ عزاداری میں کیا خلوص کر رہا ہے, کیا خرچ کر رہا ہے, کس لیول پہ ہے, آپ کو نہیں پتا ہے. وہی اپنے بھائی بہن کی بھی مدد کر رہا ہوگا, وہی اپنے معاشرے کی بھی مدد کر رہا ہوگا, وہی ایجوکیشن میں بھی مدد کر رہا ہوگا. ایک سلوات دیجیے محمد. یہ بالکل زبردستی کی بحثیں ہیں جن میں قوم کا وقت خرچ ہو رہا ہے, جس میں ہم الجھے ہوئے ہیں. ماتم کا مسئلہ ہے, قوم ماتم کرے دن بھر. اور میں پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 3 سال پیچھے آپ چلے جائیے, اور صرف ابھی آپ کووڈ کا ٹائم دیکھ لیجیے. کووڈ کے ٹائم میں اسی لکھنؤ میں, پرانے لکھنؤ میں لے کر کے جتنا بھی ایریا ہے, بہت سے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے جو انجمنوں میں, ماتم میں رات بھر ماتم بھی کر رہے ہیں, انجمنیں بھی کر رہے ہیں. اور یہی لوگ اس وقت بھی نظر آئے تھے جب لوگوں کو مدد کی ضرورت تھی, چاہے فزیکل پریزنس کی ضرورت تھی, چاہے اناج کی ضرورت تھی, چاہے دواؤں کی ضرورت تھی, چاہے روپے پیسے کی ضرورت تھی. اور یہ ایموشنل اسٹیٹمنٹس نہیں ہیں, یہ ایموشنل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ آپ کا بھی تجزیہ کریں, کیونکہ یہ انسان کا ذہن ہے, یہ اللہ نے اسی حساب سے بنایا ہے. اللہ نے جو کوالٹی آپ کے اندر رکھی ہے, پھر اس میں سیگریگیشن نہیں ہے کہ ایک چیز میں آپ یہ کریں گے, ایک چیز میں نہیں کریں گے. اگر آپ اچھے ہیں تو اچھے ہیں, اگر آپ حق پہ ہیں تو حق پہ ہیں, اور اگر آپ برے ہیں تو آپ برے ہیں. ایک سلوات دیجیے محمد.
وقت کی بات کر رہا تھا میں. اب اس کا سنیے دنیاوی, میں نے کہا تھا نا کہ عبادت کے لیے یہ ٹھیک ہے, اب اس کو مطلب 20 کوٹ یا 20 سے کوٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مجھے جو کہنا تھا میں اپنی مین بات کہہ چکا ہوں. اور کامل الزیارات کی روایت ہے کہ ایک آنسو بھی اگر کسی کی آنکھ سے گر گیا, آنسو خشک نہیں ہوگا, اس کی شفاعت ہوگی. صرف اس کی شفاعت نہیں ہوگی بلکہ وہ اور مومنین کی بھی شفاعت کا حق رکھے گا. فرش ازا کا ثواب یہ ہے کہ جب یہاں سے ملائکہ واپس جاتے ہیں تو دوسرے ملائکہ رش کرتے ہیں کہ کاش ہمیں وہاں جانے کو مل جاتا, اور مجلس ختم ہونے کے بعد بھی اس فرش پہ آتے ہیں. یہ سامنے کی چیز ہے. اب میں اپنے نوجوانوں کے لیے کہ کبھی ان کے پاس جواب ہونا چاہیے ان چیزوں کا کہ جو وقت وہ یہ سرو کر رہے ہیں, یہ تو اپنے میں نے کہا تھا یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے. ظرف کی کیا بات ہے؟ میڈیکل میں آپ دیکھیے میں نے کچھ اسٹڈیز نکال کے رکھی ہیں آج اس چیز کے لیے. ایک صلوات دیجئے محمد. میں یوں ہی دیکھ رہا تھا کہ بھئی, اور یہ میڈیکلی ہے بھی نا کہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہماری ہیں جو ہمیں خوش رکھتی ہیں, ہمیں اطمینان دلاتی ہیں, ہمیں سکون دلاتی ہیں. الگ الگ ہو سکتی ہیں, ایج کے حساب سے الگ الگ ہو سکتی ہیں. ایک بچہ ہے وہ میچ دیکھ رہا ہے, کرکٹ کا, فٹ بال کا, کوئی بھی میچ دیکھ رہا ہے. ہم آپ ہیں, ہمیں لگتا ہے یہ کیا کر رہا ہے, وہ دیکھ کر کے خوش ہے, ہیپی ہے, اس کو سکون ہے. آپ کی ایج پہ آپ کسی اور کام میں, کیوں آدمی اس چیز سے خوش ہوتا ہے جس کے وہ قریب ہوتا ہے, جس میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے, اسی سے وہ خوش ہوتا ہے. اور جب خوش ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں سکون آتا ہے. تو ڈیفرنٹ اسٹڈیز کی گئی, اور یہ ایک دم سامنے کی بھی چیز ہے کہ جب اس طرح کی ان کو لیزر ایکٹیویٹی کا نام دیا گیا ہے. لیزر ایکٹیویٹیز ہوئے کہ جب ہم سکون میں ہوتے ہیں, شانت ہوتے ہیں, تو جا کر کے ہم اس طرح کی جو چیزیں کرتے ہیں یہ ہمارے اندر ہیپی ہارمونز کو سیکریٹ کرتی ہیں. اور اب یہ جب ہیپی ہارمونز کو سیکریٹ کرتی ہیں تو دن بھر کا تھکا ہوا انسان جب اپنے گھر پہنچتا ہے, اگر اس کے انٹرسٹ کی کوئی چیز سامنے, آپ دیکھیے دوسرے مذہبوں میں دیکھ لیجئے, ٹی وی پہ دکھ جاتی ہے, ڈیفرنٹ پروگرام سے دکھ جاتی ہے, کہیں اور چلا جاتا ہے, وہ تھک کے آیا ہے 8 بجے, لیکن اس کے بعد وہاں 12 بجے 1 بجے رات تک وہ بیٹھا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے انٹرسٹ کی چیز ہے. اور جب وہ آتا ہے تو اس کی باڈی میں بھی سکون ہوتا ہے, اس کا دن بھر کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے, اس کا ذہن بھی ریلیکس ہو جاتا ہے. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر سائنٹیفکلی ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں. اب بھائی ہمارے نوجوان, 2 کام ہیں, آپ ہم کو بتائیے کیا 24 گھنٹے نوجوان کسی بہت محنت مشقت میں ہی لگے ہوئے ہیں؟ ہر ایک نے اپنے اپنے ٹائم بانٹ رکھے ہیں نا. جاب کو اپنا وقت دے رکھا ہے, ایجوکیشن کو اپنا وقت دے رکھا ہے, اپنی اور مصروفیات کے لیے, اپنی اور ذمہ داریوں کے لیے وقت دے رکھا ہے. اگر اس پورے وقت کو دینے کے بعد اس کو کسی بارگاہ میں آ کر کے سکون ملتا ہے تو یہ فزیکلی بھی آپ دیکھیے یہ اس کو تھکائے گا نہیں, بلکہ جب وہ دن بھر کے تھکنے کے بعد آ کر کے بیٹھے گا. ایک بات اور عزیزوں, اچھی کیا چیز لگتی ہے؟ جو آدمی ابھی آپ کے بیٹے کی کوئی تعریف کرنے لگے, کہیں ملے ہوگا صاحبزادے تو بہت اچھے ہیں, اور انہوں نے تو بہت ایجوکیشن اچھی حاصل کر لی ہے, اور اب تو اور ڈگری کی طرف ماشاءاللہ بڑھ رہے ہیں, آپ بالکل ایک دم خوش. اور خوش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہی آپ کی ہیپی ویل بینگ کے لیے ضروری ہے. فوراً ہارمون سیکریٹ ہوئے, فوراً آپ کی باڈی میں نگیٹیوٹی گئی, آپ کے اندر پازیٹیوٹی آئی. تو یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جب ہم اس فرش پہ آتے ہیں, ہم جن کو چاہتے ہیں, ہم جن سے مانوس ہیں, ہمیں جن کی محبت اور مودت کا حکم دیا گیا ہے, ادھر کوئی ہو, ذاکر ہو, شاعر ہو, کلام پیش کرنے والا ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, بزرگ ہو, عالم ہو, ادھر اس کے منہ سے یہ تعریفیں نکلتی ہیں, ہمارا کورٹیسول لیول کم ہونے لگتا ہے, آکسیڈیشن لیول بڑھنے لگتا ہے, ڈوپامین لیول بڑھنے لگتا ہے, کیٹیکولامین بڑھنے لگتی ہیں, اور ہمارے فیلنگ آف ویل بینگ آ جاتی ہے. ایک صلوات دے جماعت. تو بھائی کیا اعتراض ہے؟ اور میں نے کہا کوئی قید نہیں ہے, کوئی قید نہیں ہے. ثواب 10 منٹ بھی وہی ہے, ثواب 4 گھنٹے میں بھی وہی ہے. ٹھیک ہے, اپنا اپنا ظرف ہے. جو انجمن رات, آپ کو کیا پتا کہ انجمن رات بھر کام کرنے کے بعد دن بھر کیا کر رہی ہے, یا بچے ماتم کرنے کے بعد دن بھر آپ نے دیکھا ہے. ایک اور چیز ہے, کوئی بھی ایسا اسٹیٹمنٹ جس اسٹیٹمنٹ کے پیچھے کوئی آپ ایسی بات پروف نہ کر پائیں, اسی لیے میں نے شروعات اس سے کی تھی کہ پہلے آپ معاشرہ دیکھیے. ایجوکیشن کے لیول میں عزاداری بظاہر بڑی ہے, اور بڑی ہے, تو کہیں سے کیا ایجوکیشن لیول لوگوں کا کم ہو رہا ہے. بچیاں بھی ماشاءاللہ زیادہ پڑھ رہی ہیں, بچے بھی زیادہ پڑھ رہے ہیں, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بڑھ رہے ہیں. تو یہ تو پاسنگ اسٹیٹمنٹ ہوا کہ ہم نے کہہ دیا کہ صاحب اس کی وجہ سے جو ہے وہ اور چیزیں بالکل کچھ نہیں ہو رہی. کہاں؟ آپ ہمیں دکھائیے تو, آپ ہمیں یہ چیز دکھائیے تو. اسی طریقے سے عزیزوں, آنسو کا ذکر کیا تھا میں نے نا, آنسو کا ذکر کیا تھا. یہ تو بات ہو گئی فضائل کی. فضائل سے آپ نے سنا کہ کیا کیا ہارمونس نکلتے ہیں, اور اپنے آپ کی صحت بن جاتی ہے. اب جو چیز ہے وہ ہے آنسو. تو آنسو کا جو ثواب ہے وہ میں نے بیان کر دیا, لیکن اب اس ثواب کے بعد میڈیکل بینیفٹس اگر آپ پڑھ لیں, کلیولینڈ جو سب سے بڑا نیورولوجی کا سینٹر ہے USA کا, جس کی کلینک سب ماشاءاللہ ورلڈ اوور کھول رہے ہیں وہ لوگ اپنی سیٹلائٹ کلینک, انڈیا میں بھی کچھ لوگوں کو لوگ اٹیچ کر رہے ہیں.
اور سب سے آتھینٹک ریسرچ انہی کی مانی جاتی ہے. اسی طریقے سے اور ہیں, آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریے گا, آج میں بچوں سے کہہ رہا ہوں, اور وہ یہ دیکھیں کہ بینیفٹس آف کرائنگ اینڈ بینیفٹس آف ویپنگ. کرائنگ اور ویپنگ کے بینیفٹس, میڈیکل بینیفٹس لائن سے گنائے گئے ہیں. اور کیا کیا بینیفٹ ہیں, یہاں پہ بھی وہی چیز ہے کہ جیسے ہی انسان روتا ہے اس کے انسان جسم میں سکون آ جاتا ہے. اللہ اس کو سکون عطا کرتا ہے. کیوں سکون عطا کرتا ہے؟ کہ اس کے اندر پھر سے سکون دینے والے ہارمون رونے سے ریلیز ہوتے ہیں اور اس کو ریلیکس کرتے ہیں. دوسرا فائدہ کیا ملتا ہے, جب یہ آنسو نکلتے ہیں, جب یہ آنسو آپ کی آنکھ سے نکلتے ہیں اور کوئی آدمی, ابھی میں مصائب پہ نہیں آ رہا ہوں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے رو رہا ہے, اس کا بینیفٹ اس کو ملے گا, اس کا ہیلتھ بینیفٹ اس کو ملے گا. لیکن یہی آنسو ایجیٹیشن کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے. اسی لیے تو ہماری بیوی نے اسی کو سامنے رکھا تھا, اشکوں کو سامنے رکھا تھا, اور وہ جو انہوں نے شروع کیا وہ آج تک پوری دنیا میں دکھائی دے رہا ہے اس کا اثر. تو یہ آنسو اتنے پاورفل ہیں. کیوں پاورفل ہیں؟ کہ جب آپ ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں, یہ اسٹڈی کا وہ ہے کہ اگر آپ مل کر کے رو رہے ہیں یا ایک دوسرے کو گلے لگا کے رو رہے ہیں جیسا کہ ہوتا ہے, تو سوشل بانڈنگ ہوتی ہے, ایک دوسرے سے بانڈنگ بڑھتی ہے, ایک دوسرے کا غم کم ہوتا ہے, ایک دوسرے کی باڈی میں ریلیکسیشن آتا ہے. اور میڈیکل بینیفٹ دیکھیے, چھوٹے چھوٹے سے بینیفٹ ہیں جو لکھے ہوئے ہیں اور جو لوگوں نے اسٹڈی کی ہیں. جب یہ آنسو نکلتے ہیں تو ہماری آنکھیں جو دن بھر میں ڈرائی ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے کئی ساری بیماریاں ہوتی ہیں, یہی آنسو ہیں جو ان آنکھوں کو میڈیکلی پروٹیکٹ کرتی ہیں, دنیا بھر کے انفیکشن سے روکتی ہیں, کئی ساری خرابیوں سے روکتی ہیں. تو یہ آنسو غم حسین میں جو نکلتے ہیں, یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کہاں لے جائیں گے, اور ہمیں یقین ہے اس پہ, ہمیں عقیدہ ہے. لیکن سامنے اگر لوگوں کو بھی سمجھانا ہے تو اس کے میڈیکل بینیفٹ دیکھیں کہ ہم یوں ہی نہیں اکٹھا ہوتے ہیں, ہم اپنی بیوی کے احتجاج کو آگے بڑھاتے ہیں. تو آنسو کی بڑی ویلیو ہے. اور اب آخری ایک چیز جو میں نے کہی تھی, اس ریفرنس پہ آ رہا ہوں, کیونکہ جو دعائے عرفہ کا ذکر شیو بھائی نے کیا تو اس میں میں میڈیکل چیزیں ڈھونڈ رہا تھا, نہیں ڈھونڈ پایا بہت زیادہ, لیکن اس میں ایک الگ چیز مل گئی. تو وہ چیز مل گئی تو میں نے کہا وہ آپ تک پہنچاؤں. ایک صلوات بھیجا محمد والے محمد. یہ پیپر تھا یار, نہیں پیپر تھا, پیپر تھا. اچھا ہاں ٹھیک معاف کریے. میں سوچتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کا کوئی ریفرنس ہی نہ ہو, غلط ہو, تو بعد میں آپ یہ کہ پتہ نہیں کیا کیا بتا دیتے ہیں. تو اس لیے کوشش کرتا ہوں نوٹ کر لوں, کیونکہ مجھے نہ عربی ٹھیک سے آتی ہے, میں نہیں پڑھ پاتا ہوں صحیح سے, اس لیے میں کوشش کرتا ہوں ان کو انگلش ٹرانسلیٹ کر لوں, کچھ کر لوں. لیکن ہاں میسیج کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ حضرات تک پہنچا دیں. ایک صلوات بھیجیں محمد علی. جب امام حسین نے دعائے عرفہ کا پہلا ٹکڑا, جس میں پہلے تو اللہ کی تعریف کی ہے, اور اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اس میں وہ فقرے ہیں جس میں امام حسین یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے آدم کو پیدا کرنے والے خدا, اے موسیٰ کو بھیجنے والے خدا, اے عیسیٰ کو بھیجنے والے خدا, اے آیتوں کو بھیجنے والے انجیل اور زبور کو ہم تک پہنچانے والے خدا. اور اس کے بعد 4 لفظ امام حسین کہتے ہیں, اے خدا جس نے کاف, ہے, یہ, عین اور صاد, یہ لفظ یہ دعائے عرفہ میں امام حسین کہہ رہے ہیں, ہم تک قرآن کے ذریعے پہنچائے ہیں. بزرگ یہاں بیٹھے ہیں, مولانا یہاں بیٹھے ہیں, یہ وہ لفظ ہیں جو قرآن میں کچھ لفظ ایسے ہیں بچوں کے لیے جو اوپن, جس کے معنی بالکل آپ دیکھیں اور آپ کو پتہ ہے. کچھ لفظ اللہ نے قرآن میں ایسے رکھے ہیں جس کا علم خدا کے پاس ہے یا اہل بیت کے پاس ہے, رسول اللہ کے پاس ہے, کہ جہاں تک خدا سے یہ علم پہنچا ہے. انہی میں سے یہ حروف ہیں. تو یہ 5 حروف کا ذکر امام حسین نے دعائے عرفہ میں کیا ہے. اور ان 5 حروف کا جب آپ ڈسکرپشن دیکھیں گے, یہ وہ 5 حروف ہیں, ابھی اپنی بات ہے, یہ 5 حروف جن کے واقعات ملتے ہیں کہ جناب آدم کے ٹائم پہ جب جناب آدم کی خلقت ہوئی تو پہلے جناب آدم کو جب خلق کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ, فرشتوں سے کہا گیا سجدہ کریے, تو ان کو علم دیا تھا اور وہ اہل بیت کے ناموں کا علم دیا تھا. اس کے بعد اسی طریقے سے جناب زکریا کو بھی امام حسین کے 5 پنجتن کے نام کا بیان کیا گیا تھا. یہ 5 لفظ ایسے ہیں جن کا ڈسکرپشن قرآن میں اللہ نے رکھا, اور اس کی جو ڈسکرپشن یا اس کا جو ایکسپلینیشن ہے وہ ابن شہر عاشور نے اپنی اور شیخ طبرسی نے اپنی تفسیر علی ابن ابراہیم اس کتاب میں نقل کیا ہے, اور اس میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ قرآن میں ذکر ہے ایکچولی کربلا کا. یہی وہ 5 حروف ہیں جو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ کربلا قرآن میں موجود ہے, جس میں کاف سے کربلا ہے,
ہے سے ہلاکت ہے یعنی امام حسین کی شہادت، یہ سے یزید ہے، عین سے عطش ہے، اور صاد سے صبر امام حسین ہے۔ تو یہ وہ 5 الفاظ ہیں جو امام حسین نے دعائے عرفہ میں بھی جن کو یاد کیا ہے، اور یاد کرنے کا شاید مقصد ہی یہی ہے کہ یہ کربلا کی یاد ہے کہ دیکھو اگر کوئی پوچھے کہ قرآن میں کربلا موجود ہے تو یہ وہ 5 لفظ ہیں جن کا ڈسکرپشن قرآن میں موجود ہے۔ ہاں عزیزوں، اور یہیں سے بس مصائب کی طرف رکھ دینے کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ جناب آدم کو جب یہ پنجتن کے نام یہ تاریخ میں ملتا ہے بیان کیے گئے، تو اس کے بعد جب امام حسین کا نام لیا گیا، میں نے آنسو پہ اپنی بات شروع کی تھی، گریے پہ بات شروع کی تھی، اور آنسو کے کچھ بینیفٹس بھی آپ کو بتائے تھے، لیکن یہ آنسو کیا ہیں؟ جب 5واں نام امام حسین کا جیسے ہی جناب آدم کی زبان پہ آیا، جناب آدم پہ رقت طاری ہوئی، جناب آدم نے رونا شروع کیا۔ اب جب آپ رونے لگے اور رو کر کے چپ ہوئے تو ملائکہ سے ایک بار پوچھتے ہیں کہ ارے یہ کس کا نام ہے؟ میں نے 4 نام لیے، مجھ پر یہ رقت طاری نہیں ہوئی، لیکن یہ نام ہے امام حسین میں کیا کشش ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے، میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ جزاکم ربکم وخیر الجزا۔ ہاں، یہ پہلی مجلس ہو رہی تھی شاید کہ جس میں اعلان کیا جا رہا تھا کہ اے آدم، یہ آخری نبی کا نواسہ حسین ہے جو کربلا کی جلتی زمین پہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ یہ نبی کا وہ نواسہ ہے جسے پسے پشت سے ذبح کر دیا جائے گا۔ ہاں، جناب زکریا نے بھی جب دعا کی تھی نا، انہیں بھی جب یہ 5 نام سکھائے گئے تھے اور اس کے بعد امام حسین کا نام سنا تھا، آپ پر رقت طاری ہوئی تھی، تو جناب زکریا نے دعا کی تھی یا خدا مجھے بھی ایک ایسا بیٹا دے دے۔ تبھی جناب یحییٰ کی ولادت ہوئی تھی۔ جناب یحییٰ اور امام حسین یہ دونوں ایسے ہیں جن کی ولادت 6 مہینے، تو اس نبی اللہ نے بھی گریہ کیا۔ ہاں، اور آخری نبی کا بیان وہ ہے کہ جب ایک مرتبہ عید کے دن دونوں شہزادے تیار ہو رہے تھے، لباس آ گئے۔ 2 طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت ملتی ہے کہ جو لباس آئے تھے وہ رنگین تھے، ایک ہرے رنگ کا لباس تھا اور ایک لال رنگ کا لباس تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ لباس سفید تھے۔ رسول اللہ نے دونوں شہزادوں کو بلایا، کہا بچوں یہ لباس زیب تن کر لو، آؤ میری پشت پہ آ جاؤ تو میں تمہیں عیدگاہ لے جاؤں۔ تو بچوں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہا تھا نانا سبھی لوگ تو رنگین لباس پہنے ہوئے ہیں، ہم سفید لباس پہن کر کے کیوں کر جائیں؟ تو رسول اللہ نے کہا تھا اپنے اپنے رنگ پسند کر لو۔ امام حسن نے کہا تھا مجھے سبز رنگ چاہیے، مجھے گرین کلر چاہیے۔ امام حسین نے کہا تھا کہ مجھے ریڈ کلر یا لال کلر چاہیے۔ ہاں عزیزو، امام حسن کی شہادت زہر کے ذریعے ہے، اسی لیے شاید ہرا رنگ پسند کیا تھا۔ امام حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا، اسی لیے لال رنگ پسند کیا تھا۔ یہ سنا جبرائیل سے، رسول اسلام رونے لگے، گریہ کیا۔ ہاں، سبھی نبیوں نے گریہ کیا ہے، سبھی نبیوں نے آنسو بہائے ہیں، سبھی اہل بیت نے آنسو بہائے ہیں۔ 6 امام، 8ویں امام، 9ویں امام، یہاں تک کہ 11ویں امام، اور پھر آپ کے وقت کے امام کا وہ فقرہ کہ ارے میں اپنے جد پہ صرف آنسو نہیں روتا ہوں بلکہ خون کے آنسو روتا ہوں۔ تبھی تو ہم اپنے سینوں پہ ماتم کر کے پرسہ پیش کرتے ہیں۔ ہاں عزیزوں، بس چند فقرے مصائب پہ سن لیجئے۔ یہ جو اب ایام چل رہے ہیں، یہ راہ کوفہ و شام کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ ہاں عزیزوں، یہ اتنے آسان نہیں ہے راہ کوفہ و شام کے مصائب، ہمارا آپ کا کہہ دینا کافی ہے، لیکن یہ ان کے مصائب ہیں جو ساقی کوثر کے گھرانے کے ہیں، جو شافی محشر کے زمانے کے ہیں، یہ ان کی گود کے پالے ہیں جو نبی کی گود کے پالے تھے۔ یہ بچے جو راہ کوفہ و شام میں پسے پشت برہنہ اونٹوں پہ بندھے ہوئے ہیں، کہ تاریخ کے جملے یہ ملتے ہیں کہ جب یہ قافلہ چلا تھا تو بچوں کی زادہات کچھ اور تھی، جب یہ قافلہ شام میں وارد ہوا تو ان میں سے کتنے بچے تھے جو اونٹوں سے گر کے شہید ہو گئے، جن کی قبریں راہ کوفہ و شام میں بن گئیں۔ جزاکم ربکم وخیر الجزا۔
خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزوں، یہ راہ کوفہ و شام کے مصائب ہیں، یہ وہ مصائب ہیں۔ آپ راستے میں دیکھیے، جب کوفے کے قریب پہنچتا ہے یہ قافلہ، اب جو کوفے کے قریب پہنچا تو مولا عباس کا جو سر ہے، مولا عباس کا سر جو ہے وہ ایک گھوڑے کی گردن سے بندھا ہوا ہے، گھوڑے کی گردن سے بندھا ہوا ہے، اور سبھی کے جو سر ہیں سرائے شہدا وہ نیزوں پہ بلند ہیں۔ اب یہ قافلہ کوفے میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ جب لوگوں کی نظر گئی، ایک اور لاشا ہے جو در کوفہ بیٹھا، بس اس سر نے اس لاشے کو دیکھا، سلام کیا ہوگا، عجب نہیں جناب مسلم نے آواز دی ہو، ہاں بھیا عباس، ہاں عباس، اگر آپ کے شان قلم ہوئے اور آپ کا شاشہ فرات کے نزدیک رہا تو مسلم کے لاشے کو بھی کوفے کی گلیوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ جزاکم ربکم بخیر الجزا۔ ہاں عزاداروں، کسی نے بڑھ کر کے پوچھا تھا، کسی چاہنے والے نے ہی پوچھا تھا چوتھے امام سے کہ رے آپ کے چچا کا سبھی سر جو ہیں وہ نوکے نیزہ پہ ہیں، مگر آپ کے چچا کا سر نوکے نیزہ پہ کیوں نہیں جاتا؟ ارے عجب نہیں ذہن وہاں گیا ہو، چوتھے امام کو وقت یاد آ گیا ہو کہ جب مدینے سے یہ قافلہ نکلا تھا، اس طرح سے نکلا تھا کہ ہماریاں بلائی گئیں، لوگوں کو دور کر دیا گیا، اور ناخوں پہ ہماریاں ہیں، ایک ایک بی بی کو آواز دی جا رہی ہے۔ بنی ہاشم کے جوان کھڑے ہوئے تھے، ایک ایک بی بی جا رہی تھی اور سوار ہو رہی تھی، کسی بی بی کو بڑھ کر کے جناب علی اکبر سوار کرتے ہیں، کسی کو آگے بڑھ کے جناب قاسم سہارا دیتے ہیں، کسی کو خود چوتھے امام سوار کرتے ہیں، مگر اسی میں ایک مرتبہ آواز آتی ہے کہ لوگوں دور ہٹ جاؤ، علی کی بیٹی سوار ہونے کے لیے آ رہی ہے۔ اور اب جب ایک بی بی برآمد ہوتی ہے، پیچھے پیچھے علی اکبر ہیں، ایک طرف امام حسین ہیں سر کو جھکائے ہوئے، جناب عباس آگے آگے چل رہے ہیں۔ جب ناخے کے قریب پہنچے، ایک بازو کو امام حسین نے سنبھالا، ایک بازو کو جناب علی اکبر نے سنبھالا، مولا عباس نے شاید ہاتھوں کو لگایا ہوگا، بی بی آئیے ناخے پہ سوار ہو جائیے۔ ارے اب وہی زینب ہیں، وہی عباس ہیں، عباس کے اوکر جس بہن کو اس شان سے مدینے سے لے کر کے آئے تھے، اب کیوں کر ان کو برہنہ سر کے ساتھ بلوے عام میں راہ کوفہ و شام میں دیکھے مسلم کے لاشے نے ماتم کیا۔ واہ عباسا، واہ حسین، انہا للہ و انہا للہ۔ سے سکینہ کہتی تھی سرباب کا دلوا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں، عابد سے سکینہ کہتی تھی سربابا کا دلوا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں، یا سر دلوا دو
بابا کا یا دل کو میرے سمجھا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں۔ عابد سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا دلوا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں۔ بابا کی محبت میں بھیا میں اور تماچے کھا لوں گی، بابا کی محبت میں بھیا میں اور تماچے کھا لوں گی، ان خون بھرے رخساروں کے، ان خون بھرے رخساروں کے بوسے مجھ کو دلوا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں۔ عابد سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا دلوا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں۔ سنتی ہو کہ بیٹھی کھا کے گرے، گھوڑے سے سلگتی ریتی پر، سنتی ہوں کہ بیٹھی کھا کے گرے، گھوڑے سے سلگتی ریتی پر، تم زخمی سینہ اکبر کا، تم زخمی سینہ اکبر کا، للہ مجھے دکھلا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں۔ عابد سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا دلوا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں۔ ارے رو رو کے سکینہ کہتی ہے جنگل میں اکیلا ہے اصغر، رو رو کے سکینہ کہتی ہے جنگل میں اکیلا ہے اصغر، لے لوں گی بندھے ہاتھوں سے اسے، لے لوں گی بندھے ہاتھوں سے اسے، اصغر کو میرے بلوا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں۔ عابد سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا دلوا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی۔ ارے پھر چین سے جا کر سو جانا دریا کے کنارے امو، پھر چین سے جا کر سو جانا دریا کے کنارے امو، ایک بار سکینہ کو کہ ایک بار سکینہ کو صورت اپنی دکھلا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں۔ عابد سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا دلوا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں۔ ارے بے چادر
ہونے کا صدمہ اس قلب پہ گہرا ہے، لیکن بے چادر ہونے کا صدمہ اس قلب پہ گہرا ہے، لیکن بابا نے کفن پایا کہ نہیں، بابا نے کفن پایا کہ نہیں، بس اتنا مجھے بتلا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں، عابد سے سکینہ کہتی تھی، سر بابا کا دلوا دو، میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں، عابد سے سکینہ کہتی تھی، سر بابا کا دلوا دو، میں سب نکالو مدینے کے سے جا رہے ہیں، رہائے زندہ سے پاک زینب، مدینے کے سے جا رہے رہائی سے پاک زینب، مدینے کے سے جا رہی ہے، اٹھو سکینہ اٹھو سکینہ، لحد پہ دکھیا سنا رہی ہے، رہائی سے پاک زینب، مدینے کے سے جا رہی ہے، رہائی زندہ اٹھو ہماری پہ سے پاک زینب، مدینے کے سے اٹھو ہماری میں چل کے بیٹھو، تم اپنی صغرا سے چل کے ملو، اٹھو ہماری میں چل کے بیٹھو، تم اپنی صغرا سے چل کے ملو، اٹھو ہماری میں چل کے بیٹھو، تم اپنی صغرا سے چل کے ملو، اٹھو ہماری میں چل کے بیٹھو، تم اپنی صغرا سے اٹھے تو کیسے اٹھے تو کیسے اٹھے سکینہ، اٹھے تو کیسے اٹھے سکینہ، لہد مگر تر تھرا رہی ہے، رہائی زندہ سے پاک زینب، مدینے کے سے جا رہی ہے، رہائی زندہ سے پاک زینب، کہاں کا سے مدینے کے سے
जा रही है। कहाँ हो कासिम, कहाँ हो अकबर, कहाँ हो अब्बास, जल्द आओ। कहाँ हो कासिम, कहाँ हो अकबर, कहाँ हो अब्बास, जल्द आओ। कहाँ हो कासिम, कहाँ हो अकबर, कहाँ हो अब्बास, जल्द आओ। हमारियों में हमें बिठाओ, हमारियों में हमें बिठाओ, तुम्हें ये दुखिया बुला रही है। रिहाई नाय कासिम नाय अकबर। नाय कासिम नाय अकबर, नाय अब्बास, जान लश्कर। नाए कासिम नाए अकबर, नाए अब्बास, जान लश्कर। हर एक बीबी, हर एक बीबी को खुद ज़ैनब, हर एक बीबी को खुद ज़ैनब हमारियों में बिठा रही है। मदीने के सिमत जा रही है। आई जिंदा से पाक ज़ैनब, मदीने के सिमत जा रही है। बशीर से कह रहा है हाकिम, हराम को लेकर मदीने जाओ। बशीर से कह रहा है हाकिम, को लेकर मदीने, बशीर से कह रहा है हाकिम, हराम को लेकर मदीने जाओ। बशीर से कह रहा है हाकिम, हराम को हमारियों के नपास रहे, हमारियों के नपास रहना। हमारियों के नपास रहना, देश में ज़ैनब भी जा रही है। हमारी मदीने के सिमत जा रही है। रिहाई जिंदा से पाक ज़ैनब, मदीने के सिमत जा रही है। हमारियाँ बढ़ रही है आगे, अजीब आलम है सबके दिल का। हमारियाँ बढ़ रही है आगे, अजीब आलम है सबके दिल का। अली की जाई कल
अली की जाई कलेजा पकड़े लहू के आंसू बहा रही है। से पाके ज़ैनब मदीने के सिंध जा रही है। रिहाई जिंदा से पाके ज़ैनब मदीने के सिंध जा रही है। अजीब मंजर है शाद इस दम पपा है अहले हराम में मातम। अजीब मंजर है शाद इस दम पपा है अहले हराम में मातम। अजीब मंजर है शाद इस दम पपा है अहले हराम में मातम। फूफी हम आते हैं पीछे पीछे। फूफी हम आते हैं पीछे पीछे। सदा सकीना की आ रही है। आई मदीने के सिंध जा रही है। या हुसैन 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 या अल्लाह या हुसैन या हुसैन या हुसैन अल्लाह खैरुल अमल या हुसैन 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 हैया ला या हुसैन या हुसैन हैया ला अल्लाह खैरुल अमल या हुसैन 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 हाय बरछी से छिदा है हाय बरछी से छिदा है मेरे अकबर का जिगर उम्मे लैला कर रही है आहो ज़ारिया हुसैन हाय बरछी से छिदा है मेरे अकबर का जिगर उम्मे लैला कर रही है आहो ज़ारिया हुसैन हाय बरछी से छिदा है मेरे अकबर का जिगर उम्मे लैला कर रही है आहो ज़ारिया हुसैन हाय बरछी से छिदा है मेरे अकबर का जिगर उम्मे लैला कर रही है आहो ज़ारिया हुसैन लुट गई मक्तल में ज़ैनब लुट गई मक्तल में ज़ैनब की कमाइयाँ हुसैन हाँ
کمر عباس کے غم سے تیری، ہائے ٹوٹی تھی کمر عباس کے غم سے تیری، یہ ضعیفی ہائے اکبر، یہ ضعیفی ہائے اکبر کی جوانی یا حسین، ہائے برچھی سے جدا ہے میرے اکبر کا جگر، ام لیلا کر رہی ہے آہو زاری یا حسین، ہائے برچھی سے جدا ہے میرے اکبر کا جگر، ام لیلا کر رہی ہے آہو زاری یا حسین، والی کہہ کر گرے مظلوم کربل اس گھڑی، والی کہہ کر گرے مظلوم کربل اس گھڑی، یہ سزا اکبر کی مقتل، یہ سزا اکبر کی مقتل سے جو آئی یا حسین، ہائے برچھی سے جدا ہے میرے اکبر کا جگر، ام لیلا کر رہی ہے آہو زاری یا حسین، ہائے برچھی سے جدا ہے میرے اکبر کا جگر، ام لیلا کر رہی ہے آہو زاری، ارے پوچھا جب اکبر کی ماں نے شاہدی رونے لگے، پوچھا جب اکبر کی ماں نے شاہدی رونے لگے، ارے کس طرح برچھی کلیجے، کس طرح برچھی کلیجے سے نکالیا حسین، ہائے برچھی سے جدا ہے میرے اکبر کا جگر، ام لیلا کر رہی ہے آہو زاری یا حسین، پوچھا جب اکبر کی ماں نے شاہدی رونے لگے، کس طرح برچھی کلیجے، کس طرح برچھی کلیجے سے نکالیا حسین، ہائے برچھی سے جدا ہے میرے اکبر کا جگر، ام لیلا کر رہی ہے آہو زاری یا حسین، ہائے برچھی سے جدا ہے میرے اکبر کا جگر، ام لیلا کر رہی ہے، ارے خاک کے بستر پہ وہ معصوم سوئے کس طرح، خاک کے بستر پہ وہ معصوم سوئے کس طرح، ارے جو تیرے سینے پہ سولے، جو تیرے سینے پہ سولے کی ہو دیا حسین، ہائے برچھی سے جدا ہے میرے اکبر کا جگر، ام لیلا کر رہی ہے آہو زاری یا حسین، خاک کے بستر پہ وہ معصوم سوئے کس طرح، جو تیرے سینے پہ سولے، جو تیرے سینے پہ سولے کی ہو دیا حسین، ہائے برچھی سے جدا ہے میرے اکبر کا جگر، ام لیلا کر رہی ہے آہو زاری یا حسین، ہائے برچھی سے جدا ہے میرے
बरकाज गए लैला कर रही है आहुजारी या हुसैन है नाना तंग गलियां शाम दिया है शाम दिया मैं विच दरबार ते जावांगी तेरा इस्लाम बचावांगी नाना तंग गलियां है नाना तंग गलियां है तंग गलियां शाम दिया है शाम दिया मैं विच दरबार ते जावांगी तेरा इस्लाम बचावांगी नाना तंग दलिया है नाना तंग गलिया है नाना तंग गलिया नहीं मैनू लौंगर दावांगी सरलंगे शाम च जावांगी मैं विच दरबार शराबी दे जा हक दी गाल सुनावांगी बच जावे दीन तेरा ना हो बच जावे दीन तेरा ना नहीं पर्दे दी परवाना ना नहीं फिक्रा बलवा है फिक्रा बलवा आम दिया है आम दिया नहीं वाकफ था मैं रवावांगी तेरा इस्लाम बचावांगी नाना तंग दलिया है नाना तंग गलिया है नाना तंग गलिया मैं दो तेरी पाक रसूल दिया मैं बचड़ी पाक बतूल दिया मजाई हसन हुसैन दिया लंज उम्मुल बनील दा चैन दिया मैनू जाफर तैयार दिया हो मैनू जाफर तैयार दिया सैयदीन तो बचड़े वार दिया हस दे पाक है हस दे पाक इमाम दिया जिडकी ते कौल निभावांगी तेरा इस्लाम बचावांगी नाना तंग गलियां है नाना तंग गलियां है नाना तंग गलियां है नाना तंग गलियां पाकड़ियां वीर दिलाशों ते नाना तंग गलियां मडिसैन कसम खावे तेरी उम्मत नाना शाम दे विच चाहे जुल्म दे पत्थर बरसावे खड़ी रांगी साथ के दर पे मैं पवे शामित शाम हो जावे नहीं उजड़ न दा मैनू गम कोई बस वीर तेरा बच जा मैं दो तेरी पाक रसूल दिया मैं बचड़ी पाक बतूल दिया मजाई हसन हुसैन दिया नज उम्मुल बनील दा चैन दिया मैनू जाफर तैयार दिया मैनू जाफर तैयार दिया सैयदीन तो बचड़े वार दिया हस दे पाक है हस दे पाक इमाम दिया जिडकी ते कौल निभावांगी तेरा इस्लाम बचावांगी नाना तंग गलियां है नाना तंग गलियां है नाना तंग गलियां है नाना तंग गलियां
وچ شام دے پاوے شام ہووے لکھ ظالم لال کلام ہووے پاوے سات ورے دروازے تے منڈا اٹھ اٹھ پیر قیام ہووے پڑسا خطبے بازاراں وچ پڑسا خطبے بازاراں وچ ان شامی عبد کرداراں وچ لجا رکھنا نہیں دے ہے رکھنا نہیں دے نام دیاں ہے نام دیاں کس گل کو نہ گھبراواں گی تیرا اسلام بچاواں گی نانا اللہم صلی اللہ اچھا ہوا بندہ السلام علیکم والارواح التي بفنائك عليك مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين ولا اولاد الحسين ولا اصحاب الحسين السلام جميع شهداء کربلا وسراء کربلا خصوصا مولا ابو الفضل عباس ابن امر المؤمنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین وشفاعت الحسین اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین وشفاعت الحسین اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین وشفاعت الحسین اللہم خصان دولا ظالم البلاد وابد بہک اولا ثانی اللہم لن یزید خامسا عبد اللہ ابن زیاد مرجانا ابن سعد شیرہ آل ابی سفیان آل زیاد آل مروانہ الى یوم القیامت السلام علیکم غریب الغرباء من الضعفاء الفقراء السلام علیکم شموس یعنی النفوس یا ایھا المفون بعقوق السلام علیکم سلطان العرب والعجم یا مغیظ شیعت الزوار فی یوم الجزاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان علمان 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 من فتنة زمان من شر الشیطان السلام علیکم شرک القرآن و مظہر الایمان السلام علیکم زماننا حاضر اجل اللہ تعالی فرجک واسأل اللہ تعالی مخرجک وجلن من ذالک وانصارک ومحبک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ